الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له ونشهد ان لا اله الا الله سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة وقال لا تزول قدم آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 40 عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم دوستوں اور بزرگوں اور پردہ نشین ماں بہنوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس نے دنیا میں اسباب کے نقشے پھیلا کر اللہ ہمیں آزمانا بھی چاہتے ہیں. خطبے میں نے جو پہلی آیت تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ جو زندگی دی ہے ہم نے انسانوں کو دوسری مخلوقات کی طرح سے آزاد نہیں رکھا ہے. اس زندگی کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے دو راہیں رکھی ہے، ایک ہدایت کی راہ ہے، ایک گمراہی کی راہ ہے، ایک جنت کا راستہ ہے، ایک جہنم کا راستہ ہے، ایک اللہ کو راضی کرنے والا راستہ ہے، ایک اللہ کو ناراض کرنے والا راستہ ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جیسے ہدایت کے اسباب پیدا فرمائے ہیں ایسے ہی گمراہی کے اسباب بھی پیدا فرمائے ہیں. نفس بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان بھی ہمارے ساتھ ہے، اور دنیا کا گندا ماحول بھی ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ دیکھو دو راہیں ہیں، تمہیں آنکھیں دی ہے، دل دیا ہے، تمہیں کان دیے ہے، ان آنکھوں کا، کانوں کا، دل کا صحیح استعمال کر کے تم فیصلہ کر سکتے ہو کہ ہمیں کس راہ کے اوپر چلنا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. اور ہم سب شہر میں رہتے ہیں، شہر کے اندر دیکھتے ہیں جیل خانے ہوتے ہیں، وقتاً فوقتاً ہمارا کسی ضرورت کے لیے جانا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں اس میں جو قیدی ہوتے ہیں وہ اپنی من چاہی آزاد زندگی وہاں نہیں گزار سکتے ہیں. ان کو قید کے اصولوں کا پابند رہنا پڑتا ہے، جو لباس دیا جائے وہ لباس پہننا پڑتا ہے، جو کھانا دیا جائے وہ کھانا پڑتا ہے، جتنی جگہ میں رہنے کہا جائے، جس جگہ میں رہنے کہا جائے اس جگہ میں رہنا پڑتا ہے. تو سارے اصولوں کا ان کو پابند رہنا پڑتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا ایمان والوں کے لیے بھی قید خانہ ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دین کے پانچوں شعبوں میں، اعتقاد کے اندر، معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، اخلاق کے اندر، عبادات کے اندر، ان ساری چیزوں میں ہم آزاد نہیں ہیں. ہم ہر قدم کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے پابند ہیں. معاملہ کر رہے ہیں، ہم اس میں آزاد نہیں ہیں جس طرح سے چاہے مال کماوے. نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہے
اس کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا. ہم معاشرت میں زندگی گزار رہے ہیں، آزاد نہیں ہے. ہمیں اللہ نے ماں باپ کے، بھائی بہنوں کے، رشتہ داروں کے، بیوی بچوں کے، پڑوسیوں کے، مسلمانوں کے، غیر مسلموں کے، ہر ایک کے اللہ تعالیٰ نے حقوق دیے ہیں. اس کے اندر بھی ہم پابند ہیں. عبادتوں کے اندر، عبادت جو چیز ہے اس کے اندر بھی ہم اپنی طرف سے کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکتے. حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سجدے میں بندہ سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے. اب ایک آدمی ایک رکعت کے اندر 2 سجدوں کے بجائے 3 سجدے کر لے، ہم اپنے مفتی صاحب سے پوچھے ہماری نماز ہوگی؟ حالانکہ اس نے تو 3 سجدے کیے ہیں. جن لوگوں نے 2 سجدے کیے اللہ کا قرب ان کو حاصل ہوا، اس کو تو اور زیادہ ہونا چاہیے. لیکن نہیں، بندگی ہی نام ہے. بندگی نام نماز روزے زکات کا نہیں ہے. بندگی نام ہے اللہ کی مان کر دنیا میں چلنا. اسی لیے عید کا دن ہو، سب عید منا رہے اور کوئی اللہ کا بندہ یوں کہے کہ نہیں میں تو روزے کے اندر بندہ اللہ کے اخلاق سے متصف ہوتا ہے، اللہ کھانے پینے سے بیوی سے پاک ہے تو میں روزہ رکھوں گا اور اللہ کے اخلاق کے ساتھ متصف ہوگا. تو عید کی خوشیوں سے بھی معلوم، بھوکا رہا وہ الگ، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے گناہوں کا بوجھ اپنے سر کے اوپر ڈالا ہوا ہے. معلوم ہوا کہ جہاں اللہ اس کے رسول نے جو تعلیمات دی ہے، جہاں جس چیز کے کرنے کا کہا ہے اس چیز کو اسی انداز سے کیا جائے، اور جس چیز سے منع کیا ہے، جس انداز سے منع کیا گیا اسی انداز سے اس سے رکا جائے. آپ پورے قرآن کو اٹھا کر دیکھو تو 2 چیزوں کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کا مدار رکھا ہے. ایک عمل انسان کا سنت کے مطابق ہو اور دوسرا عمل کے اندر اخلاص ہو. یہ 2 چیزیں ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کے وعدے ہیں. اگر 2 میں سے ایک چیز نہیں ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ عدل کا معاملہ فرماوے تو انسان پھر مسئلہ انسان کا کٹائی میں پڑے گا. عمل تو اچھا سے اچھا اس نے کیا ہے، سنت کے مطابق ہے، لیکن عمل میں اخلاص نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ یہ اس کے منہ پر مار دیں گے. عمل تو بہت اخلاص سے کر رہا ہے لیکن سنت سے ہٹ کر کر رہا ہے تو ظاہر ہے یہ عمل بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے وہاں مقبول نہیں ہے. آج جو بھی بدعات کو اختیار کرتے ہیں، رسم و رواجات کو اختیار کرتے ہیں، نیتیں ان کی ہوتی ہیں اللہ کو خوش کر رہے، عمل میں اخلاص بھی ہوتا ہے، میلاد بنا رہے، لیکن اللہ کے نبی کی سنت سے، صحابہ کی سنت سے ہٹ کر رہے. وہ چیز ہو جائے ان کے، وہ محبت کے دعوے بھی کر رہے ہیں لیکن اللہ تبارک تعالیٰ سے، اللہ کے رسول سے دوری کا ذریعہ بنتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی نے فرمایا ہم ایمان والے دنیا کے اندر اللہ کے قیدی ہے. ہاں، کافروں کے لیے دنیا جنت ہے، وہ جب تک کہ ایمان نہ لاوے، عبادتوں میں آزاد، معاملات میں آزاد، حلال حرام میں وہ آزاد، معاشرت کیسی زندگی ماں باپ کے ساتھ گزار رہے ہیں ان سے کوئی پوچھ نہیں، لیکن جو بنیاد ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے. ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب اللہ اس کے رسول کے حکموں کے تابع ہو گئے. لا الہ الا اللہ تیری مان کر چلیں گے اور محمد رسول اللہ تیرے نبی کے طریقے کے اوپر جو ہم چلیں گے. ہمیں بار بار اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جمع کیا جاتا ہے، بستی کے ذمہ دار ساتھی علماء حضرات فکرے بھی کرتے ہیں، لیکن ایک ہمارا مزاج بن گیا ہے ہر چیز میں. اصل بات ہم دیکھیں، جب بھی تعلیم ہوتی ہے فضائل اعمال کی، تعلیم کے آداب میں ہم اللہ کے راستے میں نکلتے تو یہ بیان کرتے ہیں بھائی تعلیم سے مقصد دل اثر لینے والا بن جائے، لیکن ایک رسم پڑی ہوئی ہمارے اندر، وقت تعلیم پر تعلیم ہوتی ہے، سننی ہے اور پھر چلتی ہے. بھائی وہ اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے اس سے ہم نے اپنی زندگی میں کیا اثر لیا، کیا تبدیلی کی. ہمارے بڑے تو یہاں تک فرماتے کہ ایک نماز پڑھنے کے بعد جب دوسری نماز پڑھے تو دوسری نماز کے اندر پہلی نماز کے مقابلے میں اگر تبدیلی نہیں آ رہی ہے تو معلوم ہے کہ ہماری وہ پہلی نماز میں کھوٹ ہے. ایک دین کے اندر ہماری جو زندگی تھی دوسری دین کے اندر، دین کے اعتبار سے اگر ہماری زندگی میں، ہماری دین میں تبدیلی نہیں ہے تو پھر یہ سمجھو کہ زندگی ہماری غلط راہ پر چل رہی ہے. ہم دیکھیں ہماری نماز جو بچپن میں تھی وہی 55 کے اندر ہے، حالانکہ انہی نمازوں کے ذریعے سے صحابہ اللہ تبارک تعالیٰ کے عرش کو ہلا دیتے تھے، اپنے سارے مسائل کو جو وہ حل کرتے تھے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جتنے بھی وعدے ہیں
کوئی بھی دین کا شعبہ ہو اس کے اندر اس چیز کی حقیقت کے اوپر ہے. ہم دنیا کے اندر بھی کسی بناوٹ کو نہیں چاہتے ہیں، ہر چیز کے اندر حقیقت کو چاہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی نماز کے اوپر فضائل اعمال میں ہم نے سنے ہیں کتنے وعدے رکھے ہیں. اسی میں وہ چیز جس نے ہمیں دنیا میں غفلتوں میں ڈال رکھا ہے، روزی کی برکت کا وعدہ. دنیا کے جو 5 انعام ہے اس میں پہلا ذکر کیا، روزی کی برکت ہوگی. روزی تو مقدر میں اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے. اللہ معاف کرے ایمان والا اس کی ذات کی، اس کے دل کے اندر یہ یقین ختم ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور وہ زبان سے نہیں کہتا ہے، زبان کال سے، زبان حال سے بتلا رہا ہے. جو وقت اس کو اپنے دین کے پیچھے آخرت کی تیاری کے لیے دینا چاہیے تھا، وہ وقت آدمی اپنی روزی کے پیچھے دے رہا ہے. اور اتنا زیادہ روزے کا حریص ہو چکا ہے کہ وہ حلال اور حرام کو بھی نہیں دیکھتا ہے. حالانکہ ابھی ہمارے ماں کے پیٹ میں ہمارا جسم تیار ہوا تھا، روح جس وقت ڈالی جانی تھی اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 چیزیں لکھ دی تھی، اس میں ہماری روزی بھی لکھ دی تھی. کتنی روزی ہوگی؟ اب لاکھ ہم روزی کے پیچھے پڑے، مقدر سے جو روزی ہے اس سے زیادہ ایک دانہ ہم نہیں کھا سکتے. بلکہ اللہ کے نبی نے تو عجیب بات فرمائی ہے کہ اگر مقدر کا ایک دانہ باقی ہے تو ایک دانہ بھی جب تک تم کھاؤ گے نہیں وہاں تک کہ تمہاری موت نہیں آ سکتی ہے، چاہے جتنی بھی مہلک بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہو. بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ تو بعض مرتبہ مقدر کی روزی جو جس وقت مقدر میں ہوتی ہے موت کے نقشوں میں بھی دیتے ہیں، انسانوں کو نہیں جانوروں تک کے. ہمارے حضرت مولانا ذوالفقار صاحب نقش بندی دعوت برکاتہم، اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت دے، ان کی عمر میں برکت دے، تو ان کا اپنا واقعہ ہے. اور اکابر وہ زندگی کے اوقات کی بڑی قدر کرتے تھے. آج ہمارے نزدیک ہماری زندگی کے وقت کتنا قیمتی ہے ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا ہے. ہم قرآن کے پچھلے پارے دیکھے، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہے مختلف چیزوں کی، کہیں تو سورج کی، کہیں تو چاند کی، کہیں چاش کے وقت کی، کہیں رات کے وقت کی. جہاں ہماری زندگی کے مقصد کو ذکر کیا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. ہماری اپنی زندگی کا پورا مقصد ایک چھوٹی سی صورت میں بتلا دیا ہے. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر پورا قرآن نازل نہ کرتے، یہ ایک چھوٹی صورت اگر نازل کر دیتے ہماری عبرت کے لیے، زندگی کے لیے ہمیں کیسی گزارنی چاہیے، ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے، کافی ہو جاتا. تو وہاں بھی اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے قسم کھا کر، پہلے تو اعلان کیا ہے ساری دنیا کے انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے، چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے عربی ہو، چاہے عجمی ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، کوئی بھی ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، کوئی بھی ہے، سب نقصان اور گھاٹے میں ہے. ہاں لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، ایمان اس کی حقیقت کے ساتھ خدا کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے، وعملوا الصالحات، قرآن کے الفاظ کے اوپر ہم غور کریں، وفعلوا الصالحات نہیں کہتے ہیں. ماحول ملا اور آدمی نے نماز پڑھ لی، اور ذرا ماحول نہیں ملا تو آدمی نے نماز چھوڑ دی. تلاوت کا ماحول ملا رمضان میں تو نماز میں ہے، اور ماحول نہیں ملا تو پورے سال دنیا میں لگے ہوئے، کبھی بھول سے بھی قرآن اٹھا نہیں رہے. تو یہ فیل ہے، فیل پر وعدے نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے وعملوا الصالحات، اور عمل کرتے ہیں جو چیز مسلسل کی جاوے، مسلسل کی جاوے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک تو یہ ذکر کیا کہ نقصان سے کون بچا ہوا ہے، جس کی ذات کی، جس کے اندر ایمان ہو، نیک اعمال ہو، اپنی زندگی بھی اس کے مطابق ڈال رہا ہے، اور پھر امت کا بھی ذمہ دار ہے. یہ امتی ساری امت کا، اسی کو آگے ذکر کیا وتواصوا بالحق، کہ یہ جو حق بات پر جو چل رہا ہے لوگوں کو بھی اس کو، یہ ہماری جو فکر ہے یہ کوئی ہمارا احسان نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جس راہ پر چلے نیکی کے، اپنی بستی کے لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں کو جوڑ کر ان کو بھی یہ فکر دلاوے. اور وتواصوا بالصبر، دین کے اوپر چلنا آسان چیز نہیں ہے. حالات آئیں گے، اللہ کی طرف سے آزمائش آئے گی، رکاوٹیں آئے گی. بعض مرتبہ آدمی محنت کرتا ہے مال کے اعتبار سے، اس کے سامنے حرام کے نقشے آتے ہیں، اگر اللہ تبارک تعالیٰ آزماتے ہیں. خدا کی ذات پر یقین ہوتا ہے کہ میری روزی اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھی ہے. وہ چاہے جتنا بھی حرام کے نقشوں میں اس کو زیادہ نظر آئے، وہ کبھی اس میں ہاتھ بڑھانے کی کوشش نہیں کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ ظاہر میں مال مجھے ملے گا، لیکن حرام کی وجہ سے سارا میرا جو حلال ہے وہ بھی یہ کھا جائے گا، یہ بھی جو ہے ختم کر دے گا. آدمی کے پاس ایک لیٹر کی عطر کی شیشی ہو اور اس میں بہترین جنت الفردوس بھرا ہوا ہے، ایک پیشاب کا قطرہ یا ایک شراب کا قطرہ ڈال دے، وہ سارا عطر جو ہے جنت الفردوس کی بوتل وہ ساری کے ساری ناپاک ہو جائے گی.
کسی کام کی نہیں رہے گی. آدمی اگر حرام کا مال کھاتا ہے, اگر 1 درہم بھی اس کے مال کے اندر اگر ہو, 10 درہم کا کپڑا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خریدا, کرتا بنایا, پہنا, 9 درہم تو حلال کے 1 حرام کا, جب تک کہ وہ کپڑا اس کے بدن پر ہوگا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اللہ کے نبی فرماتے 1 لقمہ حرام کا اگر تمہارے پیٹ میں گیا اور تمہارے جسم نے پرورش پائی, تم جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے, وہ جسم جہنم کے قابل ہوگا. اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بھوک کی حالت میں ان کا غلام جو کما کر لاتا تھا, روزانہ حضرت پوچھتے تھے, ایک دن بھول سے پوچھا نہیں. اور یہ صحابہ سے اللہ تعالیٰ جو واقعات پیش کرواتے ہیں وہ امت کو عبرت دلانے کے لیے, سبق دلانے کے لیے, کہ اتنا بڑا اللہ کے نبی کا صحابی, سارے نبیوں کے بعد دنیا میں سب سے بڑا درجہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ان کو اگر کوئی صحابی نہ کرے, انکار کرتے ہوئے کافر ہو جائے گا. دوسرے صحابہ کو اگر کوئی کافر صحابی ہونے سے انکار کرے اس پر کفر کا فتویٰ نہیں ہوگا, اس لیے کہ ان کو قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابی کا لفظ جو ذکر کیا ہے. بڑے فضائل ان کے ہیں. ابو غلام نے پوچھا کہ حضرت آپ نے مجھے پوچھا نہیں کھانا کہاں سے لائے, تو اس نے بتایا کہ جاہلیت کے اندر میرا ان لوگوں سے, قبیلے والوں سے تعلق تھا, ان کے اوپر میں نے جھاڑ پھونک کی تھی کچھ, یعنی شرعی اعتبار سے کوئی ناجائز چیز کی تھی, اس کے بدلے میں انہوں نے دیا تھا. تو فوراً چوک گئے کہ تم نے تو مجھے ہلاکت میں ڈال دیا. اب سخت بھوک کی حالت میں معمولی لقمہ گیا ہو تو ظاہر واپس آ سکتا ہے. تو حضرت نے فوراً اس کو انگلی ڈال کر نکالنے کی کوشش کی, نہیں کی تو پانی ڈال نکال رہے. اب ظاہر آدمی زبردستی کی وامٹ کرے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے آدمی. لوگوں نے کہا کہ حضرت بھول سے ہوا یہ نہیں, لیکن ان کو اطمینان نہیں ہے. وہ سب اللہ کے نبی نے حرام لقموں کے اوپر جو وعید ذکر کیے وہ سارا نقشہ ان کے سامنے ہے. آخر کسی طرح سے نکالا اور فرمایا کہ اگر یہ لقمہ اگر میری جان کے ساتھ بھی نکالتا تو میں اس کو نکالتا. اور پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جسم کا جو بدن حرام لقمے سے پرورش پایا ہوگا وہ جہنم کے لیے کافی ہے. تو ہم تو ہمارا یقین تو یہ ہونا چاہیے, ماں کے پیٹ میں تھے ہم, اللہ نے روزی لکھ دی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے موت انسان کو تلاش کرتی ہے, وقت آتا ہے انسان کے لیے موت سے مفر نہیں ہے, روزی بھی انسان کو تلاش کرتی ہے. انسان روزی سے بھاگے تو بھاگ نہیں سکتا, وہ روزی اس کو کھانی پڑے گی زبردستی بھی, وہ نہیں اس سے چھوٹ سکتی ہے. یہ جو پرندے صبح ہو کے وہ خالی پیٹ کے اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں, اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان پرندوں جیسا تمہارا بھی یقین ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس طرح سے روزی عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا موت کے نقشوں میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ روزی دیتے ہیں. تو حضرت ذوالفقار وہ جا رہے تھے اپنی گاڑی میں, تو میں یہ عرض کرتا ہے ہمارے بزرگ ان کے نزدیک زندگی کے ایک لمحات کی بہت قدر ہوتی ہے. وہ سواری تیز چلاتے ہیں تاکہ اپنی منزل پر پہنچ کر کام میں مشغول ہو جائے, اور سفروں میں بھی وہ کچھ نہ کچھ کام کرتے رہتے ہیں. سفروں میں بھی وہ اپنے اوقات کو ضائع نہیں کرتے. ہمارے حضرت تقی صاحب دامت برکاتہم پاکستان کے ہمارے سب سے بڑے بزرگ چیف جسٹس جو تھے, یہ ان کے جو خطبات ہم علماء سے معلوم کرے کئی جلدوں میں ہیں جس میں حضرت کی جمعہ کی تقریریں ہیں. انہوں نے مستقل گھر بیٹھ کر اس کو نہیں, وہی گاڑی کے اندر چاہے 10 منٹ کا سفر ہو اسی کے اندر وہ لکھتے تھے, اور ایک ہفتے میں جو کچھ جمع ہوتا تھا جمعے کے خطبے میں اسی کو بیان کرتے تھے, اور وہ کتنی جلدوں کے اندر شائع ہو گیا, اور امت کے علماء اس کے ذریعے سے عوام کو اس کا فائدہ پہنچا رہے. تو یہ وقت اتنی بڑی دولت ہے. ایمان کے بعد اگر اللہ نے دنیا میں ایمان والوں کو سب سے بڑی دولت دی ہے, ایمان کے بعد تو یہ وقت کی دولت ہے. اسی لیے ہر چیز آپ دیکھو دنیا میں ہاتھ سے نکلنے کے بعد ہمیں واپس مل سکتی ہے. کپڑا نیا پہنا تھا, استعمال کرتے کرتے پھٹ گیا, نیا کپڑا سلا سکتے ہیں. دکان تھی فساد میں جل گئی یا دکان کسی وجہ سے گر گئی, ہم نئی دکان بنا کر تجارت کر کے پھر مال بڑھا سکتے ہیں. عمارت تھی رہتے رہتے بوسیدہ ہو گئی, گر گئی, نہیں بنا سکتے. اب دنیا کی بہت ساری چیزیں دیکھو, لیکن وقت ایک ہمارا ایک ایسی نعمت ہے کہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا, اس کے بعد دوبارہ نہیں مل سکتا ہے. بچپنا ہے, بچپن سے ہم جوانی میں آئے, بچپنا گیا. جوانی سے ہم ادھیڑ عمر میں آئے, جوانی گئی. ادھیڑ عمر سے ہم بڑھاپے میں آئے, گئے. دنیا کی زندگی ایک مرتبہ ہاتھ سے چلی گئی, قبر کے پیٹ میں چلے گئے, دوبارہ ہمیں نہیں ملے گی. اگر اللہ کے بندے کو احساس ہو رہا ہے صبح کا بھولا شام کو واپس آئے, اسے بھولا نہیں کہتے ہیں کہ اللہ میری جوانی میں نے غفلتوں میں گزاری ہے, مجھے دوبارہ اللہ مجھے
जवानी दे दे, मेरी जवानी खत्म हो चुकी है। अल्लाह कहेंगे बंदे हमारी ये सुन्नत नहीं है, वलन तजीद ले सुन्नतिल्लाहि तब्दीला वलन तजीद ले सुन्नतिल्लाहि तावीला। हाँ तुझे एहसास है तो मेरी रहमत के मुकाबले में तेरे गुनाह कोई हैसियत नहीं रखते। जवानी की जितनी भी तूने नाफरमानियां की है जा सब माफ है, नए सिरे से तू अब कदम उठा। बाकी तूने चाहे, अल्लाह को अजीर मुतलक है, जो खुदा इंसान नहीं था वजूद दे सकते हैं। एक चट्टान के अंदर से गाबर उठनी को पैदा कर सकते हैं, आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के पैदा कर सकते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा कर सकते हैं, हजरत हव्वा को खाली बाप बगैर माँ के पैदा कर सकते हैं। यह आलम जो नहीं था अल्लाह ताला ने अपने अमरे कुन से बनाया है। तो एक इंसान उसको जो जवानी दी थी अल्लाह ने ले ली, दोबारा नहीं दे सकते हैं, लेकिन अल्लाह की ये सुन्नत नहीं है। तो मालूम वक्त इतनी बड़ी नेमत है वक्त। अब ये वक्त की मिसाल कैसी है, हम इस वक्त को उठाकर जमीन के ऊपर रख दे, जैसे बर्फ होता है, बर्फ आप जमीन पर रखो तो भी पिघले, बर्तन में रखो तो भी पिघले, लेकिन दोनों के पिघलने में जमीन आसमान का फर्क है। जमीन पर पिघलेगा वो खाली जाहिर नहीं होगा, बाद मतलब अनजाने में आदमी चलेगा, पैर फिसलेंगे, हाथ पैर टूटेंगे, और बर्तन में रखा हुआ बर्फ वो पिघलेगा, काम आएगा, वुजू कर सकते हैं, गुस्ल कर सकते हैं, प्याज बुझा सकते हैं, खाना पका सकते हैं सब। हमारी अपनी जिंदगी के औकात को जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें पैदा किया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ मानो इस्लाम के अंदर पूरे दाखिल हो जाओ। पांचों दीन के शोबे मुकम्मल तुम्हारी जिंदगियों में हो, पेशानी के बैल से बाल से लेकर पैर के नाखून तक तुम्हारा पूरा इस्लाम हो। इस्लाम बयान करने का नाम नहीं है, मुश्क इसका नाम नहीं है कि उसको बयान किया जाए। मुश्क आबाशत के खुदबुबू है, मुश्क वो होता है हमारा काबिर हजरत साहबों के चेहरे को देखकर लोग कलमा पढ़ते थे। हमारे उलमाए देवबंद वही अकाबिर के नमूना थे, उनके चेहरे को देखकर अल्लामा नूर कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह रेल की टिकट बारी पर खड़े हैं और टिकट लेने के लिए हाथ बढ़ाए तो उसने कहा टिकट तो मैं बाद में दूंगा, आप पहले मुझे कलमा पढ़ा लो। रात को ये ट्रेन के ऊपर सिग्नल देने वाले लालटेन लेकर चलते हैं, अंधेरे में चलता हुआ वो ट्रेन का वक्त हो रहा था, चलते चलते उसने कुर्सी पर अल्लामा अनवर शाह को बैठा हुआ देखा तो उसकी रोशनी में चेहरा नजर आ रहा था। वो जा रहा है सिग्नल देने के लिए, अल्लामा को फरमा रहा है कि मुझे कलमा पढ़ा लो। तो ये मुसलमान इसको, इसीलिए हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे दो बातें, क्या हनफी मजहब ये जो है राजे है, इसकी दलील है कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ये हनफी है। और दूसरा इससे बड़ी बात फरमाई थी कि इस्लाम मजहब अगर हक न होता तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी इस्लाम न लाते। उनका जब इंतकाल हुआ है तो जिन्नात भी रो रहे थे। हज़रत मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह कहते मैं अपने कमरे में था, जिन्नातों की रोने की आवाज सुनी तो मैं बाहर निकला तो पता चला कि अल्लामा अनवर शाह कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया है। इसको जो है जिंदगी दोस्तों कहते हैं, हमारे चेहरे से लोग हमें पहचान लेंगे। हजरत साहबा जिस रो में बह ये कमाल नहीं है। तो रोजी के बारे में हमारा ये यकीन होना चाहिए। अब ये हमारी जिंदगी बर्फ की तरह से है। अब हम दुनिया के औकात को मजलिसों में, बाहर बाजारों में, दूसरी जगह खर्च करेंगे, ये ऐसा ही हो गया। बर्फ को हमने जमीन पर रख दिया। हम इंसान है, बशर है, जरूरत है, रोजी भी फर्ज है, बल्कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कस्बुल हलाल फरीज़तुन मिन बादिल फरीज़ा, नमाज रोजों के बाद ये भी एक फरीजा है, हलाल रोजी का तलाश करना। ऐसे ही नहीं तिजारत के लिए गए, आ रहा है कहां से, हर भी मजीद आना चाहिए, नहीं, उसको तलाश करना। और फजाइल जिक्र किया अल्लाह के नबी ने कि एक आदमी हलाल रोजी के लिए सुबह से लेकर शाम तक थकता है, जब वापिस आता है तो अल्लाह तबारक तआला उसके सारे गुनाहों को माफ कर देते हैं। एक रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया जो गुनाह इंसान के नमाज से, रोजे से, ज़कात से माफ नहीं होते वो अल्लाह हलाल रोजी के तलाश करने की बुनियाद के ऊपर अल्लाह तबारक तआला उसको माफ फरमा देते हैं। और ये रोजियों का इंसान की जिंदगी पर असर होता है। आज हमारी जिंदगियां इताअत की तरफ नहीं चल पा रही है। हमें शरीयत ने जो इस्लाम दिया, इस इस्लाम पर हमारी जिंदगी नहीं चल पा रही है। उसकी सबसे बड़ी बुनियादी वजह जो है वो हमें अपनी रोजी के ऊपर जो है वो नजरसानी करनी पड़ेगी। आज हमारी औलादें हमसे जो नाफरमान हो रही है, माँ बाप का कहना नहीं मान रही है, उसकी वजह है कि उनके पेट के अंदर देखो हम बात मरतबा आदमी इख्तियारी तौर पर नहीं, गैर इख्तियारी तौर पर, लेकिन गैर इख्तियारी तौर पर भी अगर हराम जावे वो अपना असर दिखलाएगा। आदमी
ایک زہر اگر بھول سے کھا لیتا ہے تو زہر تو بہرحال اپنا اثر دکھلا کر رہے گا. حرام روزی ہے, مشتبہ روزی ہے, ہمارے پیٹ میں, بچوں کے پیٹ میں اگر جا رہی ہے تو پھر اسی لیے آپ دیکھو اس روزی کی اہمیت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے مستقل رسولوں کو کہا. رسول معصوم ہوتے ہیں, امت کو ہدایت کے پھیلانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں, صحیح کاموں کی طرف رہبری کرتے ہیں. یا ایھا الذین یا جو رسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, رسولوں کو کہا جاتا ہے پاک روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. معلوم ہوا دونوں کا جوڑ ہے کہ حلال روزی پیٹ میں جائے گی نیک عمل کر سکتا ہے, اور حرام روزی پیٹ میں جائے گی تو گناہ ہوں گے. حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے صدر حضرت مجذوب کی طرح سے تھے. ایک مرتبہ وقت میں آ کر کہا کہ اللہ مجھے 1 لاکھ روپے کی ضرورت ہے, دے دے. دعا قبول ہوئی, 1 لاکھ روپے ملے. رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا اپنا محل, پوچھا یہ کس کا ہے؟ یہ یعقوب کا محل ہے. تو بڑے اس کے اندر ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے, لیکن ایک جگہ سے ایک ہیرا نکلا ہوا تھا. کہا اتنا شاندار محل ہے اور یہ ایک نقص ہے, تو آخر یہ ہیرا کیوں باقی رہا ہے؟ کہا وہ 1 لاکھ روپے تم نے اپنی ضرورت سے مانگے تھے تو یہ ایک ہیرا ہٹا کر وہ 1 لاکھ روپے دیے گئے. تو پھر دعا کرے اللہ مجھے 1 لاکھ کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہیرا دوبارہ وہاں پر لگا دیا جائے. ایسے اتنے بڑے بزرگ ہیں, لیکن وہ یہ کہتے تھے ایک مرتبہ دیوبند کے اندر کسی آدمی کی دعوت کھا لی, اب اس کی روزی مشتبہ تھی, تو حضرت فرماتے ہیں وہ مشتبہ لقمے ہمارے پیٹ میں جانے کی وجہ سے مہینوں تک ہمارے دلوں کے اندر گندے خیالات, زنا کے خیالات جو آتے رہے, بڑی مشکل سے ہم نے اپنے آپ کو بچایا ہے. ایک معمولی مشتبہ روزی کے جانے کی وجہ سے خیالات پہ رہے. اسی لیے ہمارے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, میرے ذہن سے ان کا نام نکل گیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی حلال کا لقمہ کھاتا ہے, حلال کا لقمہ اپنے پیٹ میں اتارتا ہے, اس کی طبیعت چاہے نہ چاہے وہ حلال کا لقمہ اللہ کی اطاعت کروا کر رہتا ہے. ہر ایک آدمی حرام کا لقمہ کھاتا ہے, اس کی طبیعت چاہے نہ چاہے وہ حرام کا لقمہ اس کو گناہ کروا کر رہتا ہے. اور شکلیں بہت ساری حرام کی. بھائی جب اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ہم قرآن اٹھا کر دے کے, حدیث اٹھا کر دے کے, اللہ معاف فرمائے 60 سال 70 سال 80 سال کی زندگی گزر رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے ایک خط آیا ہوا ہے, لیکن یہ خط کو ہم پڑھتے نہیں ہیں کہ خط میں کیا لکھا ہوا ہے. دنیا میں ہمارے کسی رشتہ دار بیرون میں رہتا اور خط آئے, کتنے ہی ہم کام میں ہو مشغول, اگر راستے میں چلتے بھی ہو تو فار کر چلتے چلتے بھی دیکھتے جائیں گے. کسی اور زبان میں ہو تو جاننے والے کو جب تک کہ ہم معلوم نہ کر لیں خط میں کیا لکھا ہے, اگر سخت بھوک لگی ہے تو بھوک کھانا بھی 2 نمبر پر, جب تک کہ پڑھ نہ لے وہاں تک چین نہیں ملتا ہے. اور یہ آخرت کی زندگی کا اہم مسئلہ ہے, یا جنت یا جہنم, 2 میں سے ایک ہے, کسی کوئی جگہ نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ہمیں خط بھیج رہے ہیں, لیکن وہ خط ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. تلاوت کر رہے ہیں ہم, لیکن کیا اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہا ہے ہمیں پتہ نہیں ہے. اسی لیے ہمارے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب جیل کے اندر سے جب باہر نکلے, دیوبند آئے, تو سارے استاد الاساتذہ تھے, سارے علماء کو جمع کیا اور کہا میں اتنے لمبے جیل میں رہ کر 2 سبق لے کر آیا ہوں. تو علماء کو تعجب ہو رہا تھا, جس کی زندگی پوری زندگی قال اللہ قال رسول قرآن اور حدیث کی خدمت میں گزری اور بوڑھا ہو چکا ہو, وہ کہہ رہا ہے 2 سبق لے کر آیا ہو. یعنی مطلب یہ ہمارے اوپر جو حالات ہے وہ کس وجہ سے؟ تو ایک تو حضرت نے فرمایا کہ قرآن کا درس چھوڑنے کی وجہ سے, اور دوسرا امت کے آپس کے اختلاف کی بنیاد کے اوپر. اس کے بعد سے حضرت نے پھر فکریں فرمائی اور مکاتب کا جال وہ جو آپ نے پھیلایا ہے. تو یہ بھی ہونا چاہیے, ہم اپنی مسجد کے اندر جا اور اسلامی معاشرے کی دعوت کی لائن سے فکریں کرتے. علماء موجود ہے, اللہ کا شکر ہے. دوسرے علاقوں کے اندر علماء نہیں ہے, بیچارے پیاس کے مارے ترستے ہیں. ایک مرتبہ میں انہوں میں بیان کر رہا تھا, اسی اسلامی معاشرے میں ایک مفتی صاحب تھے جو مذاہب سے فارغ تھے, جوان, وہ جماعت کو لے کر اپنے علاقے کی چل رہے تھے. وہ اسلامی معاشرہ کے عنوان سے بات اللہ نے زبان سے کہلوائی. دعا ہونے کے بعد انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا, کہا موسیٰ آپ ابھی ہمارے جب چلہ پورا ہوا ہمارے ساتھ چلو, ہمارے علاقے کے اندر آپ یہ بات کرو. اس لیے ہمارا علاقہ بالکل کوڑا ہے, علماء حضرات بھی اپنی دنیا میں لگے ہوئے, اپنے کام میں لگے ہوئے, امت پیاسی ہے, کوئی پیاس بجھانے والا نہیں. بڑی مشکل سے میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ کام جو کچھ ہوتا ہے وہ مشورے سے ہوتا ہے. ان کے سامنے پھر بھی وہ تیار نہیں ہے. پھر میں نے کہا آپ اپنے ہمارے بڑوں سے ملو, ان کے ذمہ داری سے, مگر ان کے مشورے سے ہمارا یہاں آنا ہوتا ہے, اس کے بغیر نہیں. تو دیکھو جہاں لوگ پیاسے ہیں,
لیکن وہاں پیاس بجھانے والا، یہاں پیاس کے بجھانے والے ہیں لیکن ہم پیاس بجھا نہیں رہے. تو ہمارے لیے کوئی درس قرآن کا بھی وقت ہونا چاہیے. اس میں اللہ تبارک تعالیٰ اس خط میں ہمیں کیا بتلا رہے ہیں ہمیں پتہ چلے گا. علم ہوگا تو پھر اس کے اوپر جو ہے وہ عمل ہوگا. تو بہرحال یہ وقت کی نعمت جو بڑی قیمتی نعمت ہے دوستو، ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں. اسی لیے فضائل اعمال میں بار بار روایت ہم سنتے ہیں، اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے. جنت کیسی جگہ ہے؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. لیکن ان گھڑیوں پر افسوس ہوگا جو اللہ تبارک تعالیٰ کی یاد کے بغیر گزری ہوگی. ہم 24 گھنٹے میں دیکھیں ہماری عمر جتنی پہنچی اس میں کتنا وقت ہمارا دین کے اندر گزرا اور کتنا وقت لایانی میں، غفلتوں میں، گناہوں میں کتنا وقت گزرا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند آدمی ہے جو اپنی خواہشات کو دباوے اور موت کے بعد کی تیاری کرے. یہ ہماری اپنی زندگی کا مقصد ہے. اس لیے اوقات کی ہم بڑی قدر کریں. ہماری اوقات آخرت کی تیاری میں گزر رہے ہو. دنیا اسباب کے پیچھے ضرورت کے درجے میں جتنا ہم لگے اپنے مقصد کو پہچان کر اپنی زندگی کو گزارے. ضرورت کے وقت ہمیں روزی مل گئی ہے، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہم دین کے کاموں کے اندر لگاوے، اپنی بھی زندگی بناوے، اپنی اولاد کی، اپنی نسلوں کی، اپنی بستی والوں کی، مردوں کی، عورتوں کی. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آدمی بانجھ بن کر نہ مرے، بانجھ بن کر کہ دنیا سے گیا تو اب اس کا نام اعمال فرشتوں نے بند کر دیا. نہیں، آدمی دنیا میں وہ محنت کر کے جاوے کہ وہ تو مر کر قبر میں جا چکا ہے، نام اعمال کھلا ہے. اس کے پیچھے جو وہ نیکیاں چھوڑی ہے، من سن سنتن حسنتن فلو اجر واجر من عمل بها. ایک نیکی کی ہے جس پر لوگوں کو چلایا ہے، اب لوگ اس کے اوپر چل رہے ہیں. اسی لیے ہمارے بڑے مفتی حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے تو اپنے اعمال کے ذریعے جنت کمائی ہے اور حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے تو جنت لوٹی ہے. جنت لوٹی ہے. ڈاکو جب مال کو لوٹتے ہیں تو ایک دو نہیں، تھپی کے تھپی، چور چوری کرتا ہے 1 درہم 2 درہم 10 روپیہ 100 روپیہ. تو حضرت یہ فرماتے تھے، حالانکہ انہوں نے بھی بڑے کام کیے تھے، وہ ان کی تواضع، لیکن امت کو بتلانا چاہ رہے تھے. اب دنیا میں جہاں کہیں دعوت کی لائن سے نقل و حرکت ہو رہی ہے 24 گھنٹوں میں آپ دیکھو ہو رہی ہے، وہ سب کہاں جا رہا ہے؟ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال کے اندر جو ہو جا رہا ہے. تو حضرت محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بانجھ بن کر نہ مرے، دنیا میں خود اپنی زندگی بنا کر جاوے اور پیچھے والوں کے لیے بھی ان کو بھی اس راہ پر اس طرح سے چلاوے. وہ تو قبر میں ہے، یہ جو کچھ عمل کر رہے ہیں ان کے اعمال کی ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی اور اس کے نام اعمال کے اندر لکھا جائے گا. تو ہم اپنے اوقات کی قدر کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ روزی کا جو مسئلہ یہ بڑا اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو ذکر کیا، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات. مستقل ایمان والوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم اپنی پاک روزی کھاؤ، اللہ کی ناشکری سے بچو. مستقل یا ایھا الناس کہہ کر انسانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حلال روزی کی تاکید کی. اور اللہ جانتے تھے میرے بندے بڑے کمزور ہیں، اگر ان کو ماحول صحیح نہیں ملے گا دنیا والوں کی طرح سے حص میں آ کر یہ ایمان والے بندے بھی حرام روزی کے اوپر نہ جپٹ پڑے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پارے 25 یا 26 میں ذکر کیا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ کہ دیکھو ہم نے آسمانوں میں تمہاری روزی لکھ دی ہے اور جو تم سے وعدے کیے گئے وہ سب کے سب لکھ دیے گئے. لیکن چونکہ اللہ جانتے تھے بندے کمزور ہیں تو یقین دلانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قسم کھائی، قسم فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلُ مَا أَنَّكُمْ تَتَّقُونَ کہ آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ جو ہم تم نے کہہ رہے کہ تمہاری روزی ہماری طرف سے لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر تم اتنا ہی یقین کرو. اپنی قسم کھا کر اللہ کہہ رہے ہیں جیسا کہ تمہیں اپنے بولنے پر یقین ہے. ایک آدھی عقل کا آدمی ہو مجھ سے بات کرے اور بات کرتے ہوئے مجھ سے پوچھے کہ بیٹا تو بات کون کر رہا ہے، تو کر رہا ہے یا تیرا بھائی؟ تو عقل اس کو نہیں ہے، پھر بھی کہے گا مطلب میں بات کر رہا ہوں. معصوم چھوٹا بچہ ہے، بات کرتے کرتے اس کو کہو تو بات کر رہا ہے یا میں، کہ میں بات کر رہا ہوں. اس کو چاکلیٹ دے کر پھسلاوے کہ تو یہ کہ میں بات نہیں کر رہا ہوں میرا بھائی بات کر رہا ہے، تو چاکلیٹ دے کر ہمیں پھسلا دے گا. چاکلیٹ لے کر گھر جیب میں رکھ کر کہے گا نہیں میں ہی بات کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے تمہیں اپنے بولنے میں جتنا یقین ہے ہماری اس وعدے کے اوپر بھی اتنا یقین کرو. یہ اللہ بندوں کی کمزوری کو جانتے تھے، لیکن وہی آدمی کے دل میں خدا کی ذات کا یقین دنیا پر محنت کرنے کی وجہ سے لگا ہے، اس لیے ہماری روزیاں مشتبہ ہو گئی. وراثت کے اعتبار سے بھی دیکھو اللہ کی روزی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر حصے جو ہے وہ زمین فروش کے طے کر رکھے. ماں باپ مرے تو بچوں کے لیے بھی حق ہے، بچیوں کے لیے بھی حق ہے، سارے تفصیل سے حق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے.
اب عام طور پر یہ ہوتا ہے مال کی لالچ کے اندر وراثت کے اعتبار سے جو ہمارے اندر کمزوری پائی جاتی ہے، بھائی بہنوں کا حق نہیں دیتے ہیں، باپ بعض مرتبہ ایک بچے سے محبت ہوتی ہے دوسروں کو محروم کر دیتا ہے، شوہر اگر اسے کوئی نئی بیوی پرانی بیوی کے طلاق یا وفات کی وجہ سے نہیں کر لی ہے، اب وہ شوہر کا انتقال ہو گیا تو بچے چونکہ ارمان ماں ہے اس کو میراث سے محروم کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں شریعت اسلام کے اندر اور باطل دینوں کے اندر محتاط ہے، کثرت ہے، ہماری شریعت کے اندر برکت ہے، اور اصل چیز برکت ہے۔ آج یہ دنیا کی حرام روزی والے یہی ہے، اسکولوں کے اندر ماسٹر جو ہے عام طور پر آپ دیکھو وہ بچوں کی تعلیم کچھ دیتے نہیں ہیں، جا کر ہاتھ کی پھول لیتے ہیں اور پھر تنخواہیں کھاتے ہیں۔ وہ خود یہ کہتے ہیں کہ مطلب ہماری 25 اور 30 ہزار روپے تنخواہ ہوتی ہے، سبزیاں کھاتے رہتے ہیں، لیکن 15 دن ہونے کے بعد ہمیں بھیک مانگنی پڑتی ہے، اور آپ مولوی لوگ کبھی ان کے کپڑے میلے نہیں دیکھتے ہیں، اور جب دیکھو جب مرغیوں کی دکانوں کے اوپر بکروں کی دکانوں پر تم گوشت لیتے ہوئے دکھتے ہو، اور تمہاری تنخواہیں بھی معمولی ہوتی ہے، لیکن تم کو ہم نے کسی کو قرض لیتے ہوئے دیکھا نہیں، تمہارے چہرے ہمیشہ خوشحال نظر آتے ہیں۔ تب وہ بیچاروں کو کون بتلاوے کہ حلال میں برکت ہے؟ اصل کثرت نہیں ہے، برکت یہ اسلام ہی کے اندر ہے۔ دوستو ہم اگر مال کا حقوق ادا کریں گے، اسی لیے آپ مال کی اہمیت دیکھو، میں نے خطبے کے اندر جو حدیث پڑھی تھی دوسرے نمبر پر کہ ابن آدم کے قلم قیامت کے دن اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے جب تک کہ اس سے 4 یا 5 چیزوں کا سوال نہ کیا جائے۔ اس میں تیسرا اور چوتھا دوست مال کے بارے میں، کہاں سے کمایا ہے، کمانے میں ہم جو وہ آزاد نہیں ہے، کہاں خرچ کیا ہے اس میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں۔ تو کمانے کے اندر یہ نہیں خالی دکان کھولی ہے، مطلب مال تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے۔ اگر ہم نے وراثت کے اعتبار سے کسی کا حق کھا لیا، مال آیا، یہ مال ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں وبال بنے گا، برکت نہیں رہے گی۔ پھر آدمی کے پاس سے ایسی جگہ سے مال چلا جائے گا۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ ایک لباس بدن کے اوپر ہے، 50 سال تک وہ لباس پہن رہے، پھٹ نہیں رہا ہے، گھر پر لائے برتن استعمال کر رہے 20 30 40 کاش کا بھی پیالہ ہے، لیکن ٹوٹ نہیں رہا ہے، کیوں؟ حلال طریقے پر چل رہے ہیں، تو یہ اس کی برکتیں ہے، اس کی برکتیں ہے، اس کو برکتیں دوستوں کہتے ہیں۔ تھوڑا دے اللہ تبارک تعالیٰ، اور حرام کا ہوتا ہے آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا اللہ نے صحت دیا، اور ایسی بیماری میں اللہ جکڑ لیتے ہیں کہ وہ جو ہضم کیا ہوا تھا کسی کا وہ تو گیا، اس سے بھی دگنا جو آدمی کے پاس سے جا رہا ہے، اور پھر آدمی کو احساس ہوتا ہے۔ تو میں یہ کر رہا تھا اللہ تبارک تعالیٰ روزی مقدر میں لکھی ہوئی تو انسان نہیں، اگر جانور کی بھی وقت پر جو روزی ہے اللہ کھلا کر رہتے ہیں موت کے نقشوں میں بھی۔ حضرت سفر کر رہے تھے، ڈرائیور بہت گاڑی تیز چلا رہا تھا، اور اچانک ڈرائیور نے زور سے بریک ماری اور سامنے کوئی چیز ٹکرائی بھی۔ حضرت لکھتے لکھتے اوپر کیا ہنستے ہوئے کہا کہ بھائی جھوکا آ گیا تھا؟ کہا نہیں حضرت، وہ سامنے ایک کتا اچانک آ گیا تھا اور وہ گاڑی کے بمپر سے جو ٹکرا گیا ہے۔ پھر حضرت نے کہا کہ چلو گاڑی کسی ہوٹل کے اوپر لے لو، میں تمہیں نیند اڑانے والی چائے پلاتا ہوں۔ پھر وہ کہیں میل تک آگے چلا، ایک ہوٹل آئی وہاں روکی، اور وہ تو یہ سمجھ رہا تھا کہ کتا تو مر چکا ہوگا، لیکن اتنی زور سے ٹکرایا کہ آگے کا جو بونٹ ہوگا اس کو نقصان پہنچا ہوگا۔ اب وہ نیچے اترا، حضرت بھی نیچے اترے، تو حیرت کی انتہا نہیں رہی، بونٹ کے آگے کا اس لیے جو بمپر ہوتا ہے اس کے اوپر وہ کتا بیٹھا ہوا تھا، اور وہ کتا نیچے اترا اور وہ ہوٹل کے قریب میں جو ہڈیاں تھی وہ ہڈیاں جا کر چبانے لگا۔ اب دیکھو یہ کتا اگر انہیں ہڈیاں کھانے کے لیے اپنے پیروں کے ذریعے سے تیز دوڑتا تو اس وقت کے اوپر نہ پہنچ سکتا تھا۔ اس کی روزی اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے موت کے نقشے کے اندر بھی اس کو روزی اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے۔ آدمی اللہ کی ذات کے اوپر یقین کرتا ہے، اور ہماری بستیوں کے اندر ایسے لوگ ہوں گے، ہم ان سے معلوم کریں اللہ تعالیٰ روزی میں کیسی تمہیں برکت دیتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، تو ان کی میراث کے اعتبار سے مسئلہ صاف ہوگا، تجارت کے اعتبار سے ان کے مسائل صاف ہوں گے، اہل حقوق کے حقوق کو ادا کرتے ہوں گے، اسے اللہ تبارک تعالیٰ ان کی روزیوں میں برکت دیتے ہیں۔ اسے خصوصی طور پر دوستو ہمیں، اور آدمی دیکھو انسان مسلک جو ہوتا ہے آدمی کا صحیح جگہ پر پیسہ استعمال ہوتا ہے یا غلط جگہ، تو مدخل کے اعتبار سے ہوتا ہے، جیسا پیسہ آیا ہوا ہوتا ہے ایسا ہی پیسہ جاتا ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ ہے۔ آدمی صحیح جگہ سے آتا ہے اللہ اس کو صحیح جگہ لگانے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، مسجدوں کی تعمیر میں، مدرسوں کے اندر، بیواؤں کے اوپر، یتیموں کے اوپر، ایسی جگہ پر، اور غلط جگہ آتا ہے تو
आदमी की तबीयत ऐसी जगह, फिर रस्म व रिवाजात के अंदर, शादियों की रस्मों में, वफात की रस्मों में, दुनिया के रस्म व रिवाजात में लगता है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने जब ये बात लोगों के सामने कही तो एक आदमी के समझ में नहीं आई कि हजरत आप ये बात कह रहे मुझे समझ में नहीं आ रही है। कहा तजर्बा करना है, कहा है। तो हजरत ने, चूंकि उसकी रोजी मुश्तबे थी इसलिए उसके गले से उतर नहीं रही थी, हजरत ने कहा तेरा एक दिरहम ला दे दे, मुझे दिया। कहा देख मैं तुझे ये दिरहम दे रहा हूं और तू दुनिया में सबसे ज्यादा, तुझे नजर में कोई गरीब जिसका कोई पुरसान हाल ना हो, उसकी कैफियत से तुझे मालूम हो कि ये बड़ा मोहताज है आदमी, जा उसको ये दे देना। दिया उसको और कहा ख्याल रख वो 1 रुपया कहां इस्तेमाल करता है, कहां ले जाता है। तो उसने देखा कि इतना गरीब, खाने को कुछ नहीं है, तो जाहिर में 1 रुपया दूंगा तो अपने पेट की रोजी का वो फिक्र करेगा और चीज में नहीं। अब वो उसके पीछे गया, देखता है तो सीधा पहुंचा शराब के अड्डे पर और 1 रुपया देकर, 1 दिरहम देकर शराब पी। वो आया हजरत के पास, हजरत का क्या, हजरत वाकई में ऐसा ही हुआ, मेरा दिरहम सही नहीं था, तो इतना गरीब मुझे मोहताज नजर आया, उसके बावजूद मैं समझा कि तो अपनी जरूरत की चीज लेगा, लेकिन इसने तो शराब। फिर हजरत ने कहा ले ये मेरा 1 दिरहम, और दुनिया के अंदर तुझे सबसे ज्यादा खुशहाल आदमी नजर आवे, आदमी जब उसके पास माल ज्यादा आता है वो तो हर एक को हजम नहीं होता है, तो फिर आदमी को शरारतें सूझती है। रमजान में रोजे रखकर हमें क्या अल्लाह ताला यही सिखाते हैं ना, जब पेट में कोई गिज़ा नहीं पहुंचती है तो आदमी, वो घूमने फिरने वाला भी खामोशी से घर पर होता है या मस्जिद में होता है, और जहां पेट में रोजी पहुंचती है तो आदमी को, तो माल के अंदर अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि आदमी पानी में चले और पानी पैर न भीगे, दुनिया हो और आदमी गुनाह में न पड़े, ये हो ही नहीं सकता है। कम से कम गुनाह में न पड़े तो जिंदगी के औकात तो जाहिर होते हैं। एक आदमी लाखोंपति है, अपने सारे औकात तिलावत में सब में गुजार रहा है, लेकिन हिसाब किताब करने के लिए वो जो लाख रुपया है गिनने के अंदर वक्त जाएगा कि नहीं, तो इतने औकात तस्बीह से तो मालूम रह गया। हमारे अकाबी थे वो रोटी के बजाय आटा फाकते थे, क्यों? रोटी चबाने में इतना वक्त सुभान अल्लाह का निकल जाता है। तो हलाल रोजी है, दीनदार आदमी है, लेकिन अल्लाह ने मान दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 10 साहबा में से जिनको जन्नत की बशारत दी है। कितना बड़ी तिजारत, मुल्क शाम के अंदर तिजारत का आखिरी ऊंट होता था और पहला ऊंट मदीने में होता था, इतना बड़ा तिजारत का काफिला। जब घर में माल आता था तो सोने और चांदी के ढेर छतों तक लगते थे, लेकिन सारा माल अल्लाह के रास्ते में लुटाते थे। लेकिन अल्लाह के नबी ने एक मर्तबा कहा कि भाई मैं देख रहा हूं कि जन्नत के अंदर मेरे सारे साहबा पहुंच चुके, अब्दुर्रहमान इब्न औफ नहीं आए, तो मुझे फिक्र हुई कि अब्दुर्रहमान ऐसा तो नहीं है कुछ गड़बड़ हो गई। तो आधे दिन की ताखीर के बाद अब्दुर्रहमान पहुंचे। पूछा अब्दुर्रहमान क्या हुआ? कहा अल्लाह के नबी हिसाब देने में देर हो गई। आधा दिन यानी 500 साल की मसाफत, 500 साल के बाद दूसरे साहबा के पास पहुंच रहे। कौन? अशर मुबशरा में से है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के साधु भाई है, हाँ सारे गज़वात में शरीक है, सारा राह अल्लाह के रास्ते में माल को जो है खर्च करने वाले, लेकिन वो जन्नत में पहुंच रहे दूसरे साहबा के मुकाबले में 500 साल के बाद। तो माल में है वो अपना असर जो है वो दिखलाकर रहता है आदमी के पास। तो मैं अर्ज क्या कर रहा था, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने फिर कहा ले ये मेरा 1 रुपया और तुझे जिसको चाहे हो। तो उसने सोचा कि कोई आदमी माल की फरावानी हो, वो दीनदारी नजर नहीं आ रही है, राहत पसंद है, उसको दूं तो वो अय्याशी में गुजारेगा। नियत उसकी यही है कि ऐसे आदमी को दूं जो गुनाह के काम में खर्च करे। अब दिया एक आदमी को, गया वो तो देखा कि उसने तो जो वो किसी जगह पर से रोजी 1 दिरहम का गल्ला लिया और गल्ला लेने के बाद फिर वो घर पर पहुंचा। और गालिबन शायद वाक्य में ये भी है कि वो सैयद खानदान का आदमी था और उसके घर के अंदर जो फाके थे, और फिर इस्तेवार की हालत पर वो पहुंच चुका था और उसने किसी मुर्दा, जहां कचरा पड़ा हुआ होता है, कोई मुर्दा जानवर पड़ा हुआ था, उसको उठाया था उसने। देखिए आदमी जब इस्तेरार की हालत में पहुंचे तो शरीयत की तरफ से हुक्म है कि मुर्दा खाना खा के भी अपनी जान को बचा ले, जरूरत के वक्त में खाना खाकर। तो उसने वो जो मुर्दा थैली जो हाथ में थी मुर्दा की, उसको फेंक दिया और गल्ला खरीदा 1 रुपये का और ले जाकर उसको अपनी जरूरत के लिए पूरा किया। वाकया उससे सारा मालूम किया। उससे फिर हजरत के पास आया कि हजरत बात ऐसी है
کہ وہ آپ نے جو 1 روپیہ دیا تھا وہ بالکل اس کے مصرف کے اوپر پہنچا، اس نے اپنی ضرورت میں استعمال کیا، اور میرا غلط تھا تو وہ غلط جگہ پر استعمال ہوا۔ تو یہ ہوتا ہے، آدمی کی جیسی آمدنی ہوتی ہے، آوک ہوتی ہے، ایسی جاوک ہوتی ہے۔ اگر صحیح حلال روزی ہوگی تو صحیح جگہ کے اوپر استعمال ہوگی، اگر غلط روزی ہوگی تو پھر آدمی کی روزی جو ہے وہ غلط جگہ کے اوپر جائے گی۔ اس لیے ہم اللہ کی ذات کے اوپر یقین کرتے ہوئے ہم اپنی تجارتوں کو بھی اسباب کے درجے میں، اسی لیے بڑے فضائل ہے کہ سچے تاجر کل قیامت کے دن انبیاء، شہداء اور صدیقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کا شمار کریں گے، اور ہم قناعت والی روزی پر اکتفا کریں۔ اللہ کے نبی اپنے خاندان کے لیے دعا کرتے تھے کہ آل محمد کو اللہ تو قناعت والی روزی عطا فرما۔ حضرت فاطمہ اپنے لیے خادم مانگنی چاہ رہی ہے ضرورت کے لیے، لیکن اللہ کے نبی خادم دینے کے بجائے کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹی تھک جاتی ہو تو رات کو یہ تسبیح پڑھو، جس کو ہم تسبیح فاطمہ کہتے ہیں۔ تو ہمیں روزی کے اوپر خصوصاً ہماری روزی پاک ہوگی، ہمارے شادی کے رسوم و رواجات بھی ہماری زندگیوں سے نکل جائیں گے، سنت کے مطابق ہوں گے، ہماری اولاد کے اندر دینداری آئے گی، شادیوں کے موقع پر غلط شوق نہیں پیدا ہوگا، نہ بچوں میں نہ بچیوں کے اندر، ان کے لباس بھی جو ہے وہ صحیح ہوں گے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب نیکی پر چلے ہیں، ان کی گھر والی، ان کے جو باپ تھے، بھائی تھے، وہ سب حرام کھانے والے تھے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے ان کو دیکھا کہ موت کے وقت ان کے چہرے قبلے سے پھر گئے ہیں اور ان کے چہرے سیاہ ہو گئے، اس لیے کہ حرام طریقے سے مال لائے تھے، اور ان کے بچے جب ایک وقت آیا ہے فقیروں کی طرح سے بھیک مانگ رہے تھے، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کے گھر کے اندر ان کی بیوی وہی ایسے باپ کی بادشاہ جو تھا اس کی بیوی بیٹی، لیکن مزاج ایک بنایا، نیکی پر چلی، سب کچھ حرام کا جو تھا وہ سارا اور کھانے کے اندر جو وہ دے دیا، فاقوں کے ساتھ زندگی گزاری۔ عید کے موقع آ رہے ہیں، بچوں کو کپڑے سلانے کے لیے نہیں ہے، بچوں نے بھی باپ کا نیکی کا مزاج پہچان لیا، انہوں نے بھی رکھا سکھا کھانا شروع کر دیا، تو وہ زندگی گزار کر گئے کہ پوری جہاں تک آپ کے اللہ تبارک تعالیٰ نے بادشاہت پھیلائی تھی وہاں تک عدل و انصاف، لوگ خوشحال تھے۔ زکات کسی کو دینی ہو تو زکات کا لینے والا مشکل سے مل رہا تھا، زکات لینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ جو برکتیں اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور عدل و انصاف کا یہ معاملہ تھا کہ ایک ہی پانی کے اوپر بھیڑیا بھی پانی پی رہا ہے اور بکری بھی پانی پی رہی ہے۔ آپ کی نیکی کا یہ اثر تھا، عدل کا یہ اثر۔ اور جس دن وفات ہوئی تو بکری کے چرانے والے نے دیکھا کہ بھیڑیے نے بکری پر حملہ کر دیا، تو بکری چرانے والا فوراً کہنے لگا، معلوم ہوتا ہے عمر ابن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ تحقیق کی گئی تو جس وقت حملہ جس وقت کیا ہے اسی وقت حضرت کا جو انتقال ہوا تھا۔ یہ روزی کے جو اثرات تھے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کے اندر اتنی برکتیں تھی، کوئی زکات لینے والا بھی۔ اس لیے اس یقین کے ساتھ ہم اپنی روزیوں کے اندر لگے، جب قناعت ہوگی ہم اپنے دین کے کام میں لگیں گے، آخرت کے کاموں میں بھی لگیں گے۔ اس لیے ہمارے اسلامی معاشرہ کی لائن سے یہ جو مال کے بارے میں تاکید کی جا رہی ہے بنیادی چیز ہے، بقیہ جتنی بھی چیزیں ہماری عبادت ہے اس کی حقیقت کے ساتھ ہوگی۔ معاشرت پاکیزہ ہوگی جب حلال روزی جائیں گے، ہم لوگوں کے حقوق پہچانیں گے، ماں باپ کے، بیوی بچوں کے، رشتہ داروں کے، پڑوسیوں کے۔ رسم و رواجات کے موقع پر ہمارے دلوں کے اندر شیطان وسوسہ نہیں ڈال سکتا ہے۔ حلال کے اوپر جب چلیں گے ہمیں صحیح سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق ہمارا جو یہ موقع خوشی کے، غمی کے اللہ تبارک تعالیٰ کروائیں گے۔ ایک دوسری چیز، ابھی جو ہم غیروں کے ماحول کے اندر جو چل رہے ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو غیروں کی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو من، کہ کوئی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ان میں شمار فرمائیں گے۔ ایک بزرگ تھے، اللہ عبرت کے لیے، العصا قریت لذی الحلم، لکڑی کھٹکھٹائی جاتی ہے عقل مندوں کے لیے۔ دنیا میں اللہ ایسے واقعات امت کو بتلاتے ہیں۔ ان کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پکڑ آ گئی ہے۔ پوچھا، حضرت آپ تو دنیا میں نیک تھے، آپ لوگ آپ کو چاہنے والے تھے، آپ کی بزرگیت کے قائل تھے۔ کہا بات صحیح ہے، وہ ایک دن ہولی کا دن تھا، غیروں کا اور رنگ چھڑکنے کا دن، تو میں گھر سے باہر نکلنا، پان کھانے کی عادت تھی، اور ایک سفید رنگ کا گدھا جا رہا تھا، تو میں نے مذاق کے اندر اس کے اوپر پان کی پشکی ماری اور میں نے کہا، سب لوگ ہولی سے رنگ رہے، تجھے کوئی رنگنے والا نہیں ہے۔ بس اس کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے میری جو پکڑ فرما دی۔ ابھی یہ ہمارے سامنے 14 تاریخ کو یہ غیروں کا جو تہوار ہے، وہ خالی تہوار نہیں، اس کے پس منظر کو دیکھے کہ بھئی یہ پتنگیں کیوں اڑائی جاتی ہے۔ اور میں نے پہلے ہی کہا تھا، ایک چیز نہ معلوم ہونا یہ کوئی عذر نہیں ہے،
बहरहाल उसका नुकसान अपनी जगह पर है, और फिर मालूम हो जाए उसके बाद करे तो ये तो डबल कसूर हो जाता है। जैसे अल्लाह के नबी को अल्लाह कुरान में जिक्र कर रहे हैं कि इन मुश्रिकीन मक्का की बातों में आ गए, हालांकि ज़हनों में तसव्वुर में नहीं आ सकता है, और आपने उनकी मान ली तो आपको लोगों से दुगना अज़ाब मिलेगा। अज़वाज मुतहहरात को कहा जा रहा है, हालांकि वो भी और औरतों की तरह औरतें हैं, लेकिन दूसरी औरतें जो नाफरमानी करती है, अगर तुमसे ये नाफरमानियां जाहिर हुई तो तुम्हें दुगना अज़ाब मिलेगा। तो एक आदमी अनजाने में जाने कोई गुनाह करे तो गुनाह की सजा होगी, लेकिन जान लेने के बाद अगर करता है तो ये डबल गुनाह होगा। तो ये जो पतंग उड़ाई जा रही है, गैरों का जो त्योहार है, ये सर्दी के मौसम के अंदर ये इनका एक त्योहार आता है बसंत का, और ये पतंग उड़ाना ये उसी की यादगार है। और ये यादगार क्यों बनाई जाती है? तो बाकी ये पंजाब के दो हिस्से हैं, एक हमारे हिंदुस्तान में है और एक पाकिस्तान के अंदर है। तो 1734 का जो वाकया है, मुसलमानों की स्कूल के अंदर एक सिख का बच्चा जो पढ़ता था, और ये गैर मुस्लिम एक मौलिक है BS निजात, उसने ये वाकया जिक्र किया है। उसने जिक्र किया है कि बागमतपुरी हकीकत राय का नाम का एक लड़का था, और वो सयाल नामी एक आदमी था, सियालकोटी उसको कहते थे, ये उसका बाप था। उसका ये लड़का था, 15 साल की उम्र थी, मुस्लिम स्कूल के अंदर उसको तालीम के लिए भेजा था। और फिर इसका जो निकाह हुआ था वो किशन नामी एक सरदार जी था, किशन, उसका भी उसकी कुनियत थी भट्टा, किशन भट्टा करके, तो उसकी बच्ची से निकाह हुआ था। अब वो कोई मुसलमान मास्टर थे, उन मुसलमान मास्टरों ने, दीनी मिजाज होगा, तो उन्होंने बच्चों को समझाने के लिए कि तौहीद असल है और कुफ्र और शिर्क ये बातिल है, तो उनके बुतों की कुछ बुराई बयान की। तो ये बच्चा जो चूंकि गैर मुस्लिम था, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने उसके ऊपर शिकायत की कि देखो ये हमारे माबूदों को, हमारे बुतों को, ये हमारे भगवान को ये बुरा कह रहे हैं। और साथ साथ उसने अपनी जबान से खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में नाजेबा कलिमात कहे। अब वो मास्टर और वो जो बच्चे थे वो सब मुसलमान थे। ये बात लोगों के सामने आ गई, और उस वक्त पाकिस्तान का जो सदर था लाहौर का, वो ज़करिया खान था। बात वहां तक पहुंची, मुसलमानों की तरफ से मुस्तकिल इसके ऊपर जो केस किया गया, तो इस बच्चे की गिरफ्त हुई और वहां लाया गया। अच्छा, इसके खानदान के लोग, सिख लोग जो है, उन्होंने जाकर दरखास्त की कि भाई उससे भूल हो गई है, उसको माफ कर दो, लेकिन ये बात सुनी नहीं हुआ सदर ने, और उसको अव्वल तो किसी सुतून से बांधकर इंतहाई दर्जे की उसको तंबीह की गई, पिटाई की हुई, और फिर उसको फांसी दे दी गई। अब इसकी वजह से इन गैर मुस्लिमों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भर गया, उनको अफसोस भी हुआ कि हमारे जवान को इस तरह से मार दिया गया। अब उन्होंने फिर वो मुसलमान जो इस केस के अंदर मुलव्वस थे, उन सबको जो उन लोगों ने बुरी तरह से कत्ल कर दिया। अब यही बच्चा, जब ये मौका आता है, जनवरी का महीना, ये ठंडी का जो सीजन आता है और इनका जो बसंत त्योहार होता है, तो इस बच्चे की यादगार में, ये जो बच्चा मारा गया था उसकी यादगार के अंदर ये पतंगे उड़ाते हैं। तो पतंग का उड़ाने का जो रिवाज है वो किसके लिए? इस बच्चे की यादगार में, जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में, हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, जन्नत की औरतों की सरदार, इनके बारे में जो कलिमात कहे थे उसके ऊपर। अब हमें चाहिए मसला ये वाक्या मालूम ना हो, पस मंजर मालूम ना हो, लेकिन हम ये पतंग उड़ाकर गोया के हम इनकी खुशी के अंदर खुशी मना रहे, गोया इसकी यादगार के अंदर हम भी पतंग उड़ा रहे हैं। और जाहिर है हमें तो अल्लाह तबारक तआला ने अल्लाह के नबी की सीरत अपनाने कहा था। अल्लाह के नबी ने, हजरत साहबा ने, खुद हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने उम्मत के लिए क्या क्या कुर्बानियां दी है हमारे सामने है। अब जाहिर है कि इस तरह से हम पतंग उड़ाएंगे, गैरों की मुशाबहत इख्तियार करेंगे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम तो हम बार बार जो मुहर्रम के रोजे रखते हैं तो हमें उम्मा बतलाते हैं कि 10 के साथ 9 भी रखो या 10 के साथ 11वां भी। तो अल्लाह के नबी मदीना जब पहुंचे तो यहूद रोजा रखते थे। कहा किस खुशी में 10 मुहर्रम को रोजा करो? कहा मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन से अल्लाह ने नजात दिलाई थी, दरिया पार करवाया था, तो हम उस खुशी में 10 मुहर्रम को रोजा, इसलिए कि 10 मुहर्रम का दिन था। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया तो हम तो इस खुशी के ज्यादा हकदार है।
اب 10 کو روزہ رکھتے ہیں تو یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے فرمایا کہ آئندہ میری زندگی رہی تو میں 10 کے ساتھ 9 کو بھی روزہ رکھوں گا. لیکن زندگی نے وفا نہیں کی, وقت نہیں تھا, اللہ کے نبی دنیا سے پردہ چلوا گئے. لیکن صحابہ کو پتا تھا کہ ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے اللہ کے نبی بتا رہے تھے کہ ساتھ میں 9 کو بھی روزہ رکھو یا 11 کو بھی, تاکہ ان کی مشابہت نہ ہوئے. تو ایک روزہ جو دینی چیز ہے, جس کے بڑے فوائد ہیں, لیکن اس کے باوجود غیر قوم کے ساتھ مشابہت ہو رہی ہے, اللہ کے نبی ہمیں اس کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. قرآن کے اندر مستقل اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو سبق دے رہے ہیں, سبق کہ دیکھو غیروں کے ایک بول سے تمہیں جب ہم منع کر رہے ہیں تو تمہاری اپنی پوری زندگی, تمہاری ٹوپیاں بھی بدل جاوے, لباس بھی بدل جاوے, چہرہ مورا بھی بدل جاوے, تمہاری زندگی کی چلن یہ بدل جاوے, غیروں کی مشابہت اختیار کرے, تو اس کی تمہیں کہاں گنجائش ہوگی. میں نے خطبے کے اندر ایک آیت پڑھی تھی, اللہ فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا. قرآن تو قیامت تک کے لیے ہدایت اور رہبری کے لیے آیا ہے. تو اس میں ایک واقعہ ہے, اللہ کے نبی کی مجلس ہوتی تھی, حضرات صحابہ بھی بیٹھتے تھے, لیکن مدینہ کے اندر منافقین بھی تھے. یہ یہود میں سے منافقین تھے جو ظاہر میں کلمہ پڑھتے تھے, اندر کفر ہوتا تھا. تو حضرات صحابہ مجلس میں بیٹھتے تھے, اللہ کے نبی کی باتوں کو غور سے سنتے تھے. اب یہ منافقین شرارت کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو یوں کہتے تھے رائنا. تو عربی زبان کے اندر اس کے مختلف معنی آتے ہیں, اور یہ دوسری زبانوں کے اندر بھی اس کے معنی بدل جاتے ہیں. تو وہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں جو لفظیہ کرتے تھے, آپ کی نبوت کو نہیں مانتے تھے. وہ تو یوں کہتے تھے نبوت ہمارے بنی اسرائیل میں تھی, بنو اسماعیل میں کیوں چلی گئی, محمد کو کیوں نبی بنایا گیا, نبی تو موسیٰ علیہ السلام تھے, عیسیٰ علیہ السلام تھے. تو ان کو حسد تھا, اس لیے انہوں نے زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو ستایا. اسی لیے جہنم کے اندر سب سے جو نچلا طبقہ ہے, 7 طبقوں میں جو سب سے نچلا طبقہ ہوگا, کافروں اور مشرکوں کے بعد بھی ان کو ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, ان کو کافروں اور مشرکوں سے بھی زیادہ سخت سزا دی جائے گی. اس لیے کہ کافر اور مشرک تو باہر کے سانپ ہے, اور یہ تو ہمارے آستین ہے, آستین کے سانپ. ایک آدمی باہر سانپ ہو, اس سے تو اپنا بچاؤ کر سکتا ہے, آستین میں اور چادر میں چاپ چھپا ہوا ہے, آدمی کو کیسے پتا چلے گا. کلمہ پڑھ کے یہ کفر اور شرک اختیار کرنے والے تھے. اور انہی یہودیوں نے اللہ کے نبی کو زہر بھی دیا تھا, اور اسی زہر موت کے وقت مرض الموت میں آپ کو زہر کا بھی اثر تھا. گویا موت تک کے اللہ کے نبی کا پیچھا انہوں نے. اور آج بھی دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر جو حالات ہے, اس کا بنیادی دشمن کون ہے, وہی یہود ہے. یہ سب تو ان کے سب ہاتھوں کے ہتھے ہیں. ہمارے جو وطن کے جتنے بھی صدر ہے یا جو بھی بڑے, یہ سب ان کے ہتھے ہیں. وہاں سے سارا ان کو پلایا جا رہا ہے, مسلمانوں کو نقصان پہنچانا, ان کی مسجدوں کو, ساری چیزوں کو نقصان پہنچانا, یہ سب ان کی طرف سے ہے. اور قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. نصارہ سے بھی زیادہ ان کے دلوں کے اندر عداوت بری, اور یہ قیامت تک کے یہ عداوت ان کے دلوں میں رہے گی. تو وہ منافقین بھی بیٹھتے تھے, تو کیا کہتے تھے, شرارت کرتے تھے رائنا. اب مسلمان بھولے والے تھے, تو یہ سمجھتے تھے چونکہ رعایتاً اس کے معنی اے اللہ کے نبی ذرا آپ ہماری طرف توجہ دیں. یہ بات آپ نے جو ذکر کی تھی سمجھ میں نہیں آئی, دوبارہ کہے, تو اس کو بھی ہم یوں کہیں گے رائنا, ہماری طرف ہماری رعایت کرے. اب صحابہ کو پتا نہیں تھا یہ جو بول رہے ہیں ان کی نیتیں کیا ہے. رائنا اگر کھینچ کے کہتے ہیں تو رائی کے معنی چرواہے کے آتے ہیں, اور نا کا مطلب ہمارے. تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی کو رائنا یہ کہہ کر گویا کہ کہتے تھے محمد تو ہمارا بکریوں کا چرانے والا ہے, چرواہ ہے. اور ان کی زبان میں رائنا اگر کہے تو رائن کے معنی آتے ہیں نا الف ندا کا ہے, یا احمق اے بیوقوف. اللہ کے نبی کو رائنا کہتے تھے, اے احمق اے بیوقوف کہتے تھے. تو اللہ تو دلوں کے بھید کو جانتے ہیں. اللہ نے آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا, کہ تم نبی کی بات مجلس میں بیٹھو تو دیکھو ادب کا تقاضا یہ, غور سے توجہ رکھ کر سنو. تمہارے نبی کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ دوبارہ کہا جائے ہماری طرف توجہ کرو. لیکن اگر ضرورت بھی پڑے تو یہ لفظ رائنا مت کہو, یوں کہو انظرنا اے انظر الینا, اے نبی جی ذرا ہماری طرف بھی توجہ کیجئے, ذرا یہ آپ نے بات فرمائی تھی کیا یہ ہمیں بتلاوے. تو ضرورت پڑنے پر. اور پھر فرمایا واسمعوا, نبی کی بات کو سنو. اور پھر فرمایا وللکافرین عذاب علیم, یہ منافق کافر ہے, یہ جو اپنی زبانوں سے بول رہے ہیں, تم جو سمجھ رہے یہ نہیں ہے, یہ نبی کی توہین کر رہے ہیں. تو علماء اس آیت کے تحت ذکر کر رہے ہیں کہ نبی کی مجلس میں واقعہ پیش آیا تھا, نبی دنیا میں نہیں ہے, وہ منافقین نہیں ہے, اور قرآن تو قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. تو قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے اس کا سبق کیا ہے,
उलमा उसकी तफसीर में जिक्र कर रहे हैं कि एक मामूली बोल जो गैरों का था राइना, अल्लाह ताला ने उस बोल की मुशाबियत से मना किया और ये कहा राइना मत कहो, तुम्हें जरूरत पड़े तो क्या कहो, उनजुन्ना है उनजुन इलैना। तो जब एक बोल में उनकी मुशाबियत से मना किया गया है तो हमें तो पूरा क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फी सिल्म काफ़ा, पेशानी से लेकर पैर के बालों तक, अकाइद से लेकर अखलाक तक तुम पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। अब हमारी टोपियों को हम बदल देवे, गैरों की तरह से टोपियां हम पहन रहे या गैरों की तरह से खुले बाल रखकर हम चल रहे, लिबास हमारा बदले, हमारे चेहरों के ऊपर गैरों की तरह से सुन्नत के मुताबिक, जो अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी ना हो, गैरों की तरह हमारे चेहरे हो, माँ बहनें पर्दों से जो आजाद हो, बिल्कुल गैरों की तरह से चेहरा खोला फिर रहे, जाहिर है हमें शरीयत के एतबार से कहाँ इजाजत होगी। और फिर ये जो त्योहार जो गैर बना रहे हैं, इस त्योहार में हम उनके साथ शरीक हो गए, तो ज़बान काल से तो नहीं, ज़बान हाल से, कि गोया कि उस बच्चे ने नऊज़ुबिल्लाह अपनी ज़बान से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बदगोई की थी या हज़रत फातिमा के बारे में जो लफ़ाज़ी की थी और उसकी वजह से उस बच्चे को मारा गया है, तो उस बच्चे के मरने के गम में हम भी शरीक है। तो बच्चे के गम में शरीक है, तो दूसरे अल्फाज में ये कहना चाह रहे हैं कि गोया बच्चे ने जो कुछ किया है वो सही किया था, नऊज़ुबिल्लाह। तो ज़बान काल से नहीं कह रहे, लेकिन हमारा ये पतंग का उड़ाना ये इसको बतला रहा है। इसलिए दोस्तों, और फिर उसके अंदर कितने नुकसान दीन के, दुनिया के, जिंदगी के लम्हे, वक्त हमारा कितना कीमती है, ये वक्त हमारा कितना जाय हो रहा है। कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला हमसे दो पहले जो सवाल होंगे, हमने उम्र दी थी 50 साल 60 साल की, कहां गुजारी, उसमें भी जवानी का जमाना, वान शबाबी फीमा अबलाहु, जवानी कहां गुजारी। तो उसका मतलब क्या है, वही जिंदगी का वक्त दिया था, जवानी का वक्त दिया था, वो कहां गुजारा। तो अगर ये पतंग उड़ाने में वक्त गया होगा तो अल्लाह तो जानते हैं कि पतंग क्यों उड़ाई जा रही है। तो ऐसे ही जाहिर करने के बजाय ऐसे बड़े गुनाह के काम में, और अल्लाह ने अदल का मामला कर लिया, पकड़ कर ली, तो फिर हमारे लिए शामत हाल, जाहिर है हमारी बुरे अमल की शामत क्या होगी। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमावे इससे। तो एक तो वक्त हमारा जाय होता है, फिर उसमें बाद मरतबा जमात से नमाज छूटती है, और बाद मरतबा ऐसा शौक पैदा होता है कि नमाज कज़ा भी हो जाती है। हाँ, जहां अल्लाह तबारक तआला की अमानत है, आज भी आमतौर पर छतों के ऊपर जो पतंगे उड़ाई जाती है, और अल्लाह के नबी ने तो आदमी को खुले मुंडे वाली ऊंची छतों के ऊपर सोने से भी मना किया, इसलिए कि नींद की मौत की बहन है। नींद की हालत में आदमी ख्वाब ऐसा देखता है कि उसके अंदर उठकर खड़े होकर चलने भी लगता है, तो अगर छत खुली होगी, दीवार नहीं होगी तो गिर जाएगा। अल्लाह के नबी ने मना किया है। और फिर ये ऐसी नकला करने के अंदर पतंग छत पर उड़ाते हुए ध्यान नहीं देता, ऐसा मशगूल होता है दूसरे की पतंग काटने में, बाद मरतबा छत से गिरते, और ऐसे वाकयात अखबारों में और मोबाइलों के अंदर आती है। तो ये अपनी जान को जो है वो हलाकत के अंदर डालना है। जान खुदा की अमानत है दोस्तों। इसमें फिर इसमें बाद मरतबा क्योंकि ये जो धागे होते हैं उसके अंदर वो चावल जो दूधी बनाई जाती है उसमें काट डाले जाते हैं मंजे को, तागे को तेज करने के लिए। तो देखा होगा बाद मरतबा परिंदा उड़ता होता है, उसको लगता है तो उसकी वजह से वो कट जाता है। सवारी के ऊपर मोटरसाइकिल वाला जा रहा है, इस पतंग वाले के पतंग नीचे आई और तेज चल रही थी, ये तेज चल रहा था और उसके गले को लगा और गर्दन जो वो अलग हो जाती है। पतंग के लूटने के अंदर आदमी ऐसा मशगूल होता है कि उसको पता नहीं चलता है और छत से गिरता है, रास्ते के अंदर भागता है, लालच के अंदर गाड़ी आ रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, मर रहा है। और हदीस में तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई आदमी जब लूटता है, वहां तो हदीस का अल्फाज मुतलक है, कोई चीज लूटता है और लोगों की नजरें उस लूटने वाले की तरफ होती है तो मोमिन नहीं हो सकता है। अल्लाह के नबी उसके ईमान की नफी कर रहे हैं। तो पतंग के अंदर भी लूटता होता है, लूटने वाले लूटते हैं, दूसरे उसको देखते रहते हैं। पतंग उड़ाने के बारे में जिक्र किया कि कबूतरों को जो जैसे उड़ाते हैं, तो इस उड़ाने के ऊपर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो वही जिक्र फरमाई है, तो पतंग का उड़ाना ये भी उसी तरह से है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उसके ईमान की जो नफी की है। तो हदीसों के अंदर किनाया तौर पर हमें उन परिंदों के जरिए से इन पतंगों की तरफ भी इशारा किया गया है। हमारा ईमान अगर नफी उन्होंने तामील करते हैं कि आदमी का ईमान काबिल नहीं है, अगर ईमान होता उसका तो इस तरह से गैरों की मुशाबहत इख्तियार न करता। माल अल्लाह की अमानत है, नेमत है, इसीलिए आदमी माल की हिफाजत में अगर दुश्मन से बचाव करने के लिए माल की हिफाजत में अगर वो मर जाता है तो शहीद लिखा जाता है। माल अल्लाह की नेमत थी, अब वो पतंग के अंदर उसको इस्तेमाल कर रहा है, धागों में इस्तेमाल कर रहा है, हराम काम में। कल कयामत के दिन इसका जो हमसे सवाल होगा। नमाज कज़ा हो रही है,
اچھا اونچی چھتوں پر جائے گا, لوگوں کے مکانات پر غیر محرموں پر نظر پڑے گی, کتنا بڑا سخت گناہ ہے. اور اللہ معاف فرماوے, ہمارے مومنوں کے وہاں نہیں, وہ میاں بھائی جو کہ وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں عورتیں بھی مستقل اوپر جاتے ہیں اور اس وقت کوئی کھانا بھی پکایا جاتا ہے, پتہ نہیں اس کھانے کو کچھ نام بھی دیا جاتا ہے, اور وہاں بیٹھ کر وہ کھانے وغیرہ کھاتے ہیں. تو عورتوں کے ساتھ اختلاط بھی ہوتا ہے, بے پردگیاں بھی ہوتی ہے, نمازیں بھی جو قضا ہوتی ہے, وقت بھی جو ضائع ہو رہا ہے, مال بھی جو ضائع ہو رہا ہے. اچھا پھر پتنگ کے کاٹنے کے اندر اگر ایک کی قدم بار بار کٹتی ہے تو کبھی انسان کی طبیعت نقصان ہوتا ہے تو سامنے والے کو گالیاں بھی دیتا ہے, اور ایمان والے کی زبان سے گالیاں نکلے یہ فسق ہے, ایمان والا گالیاں نہیں. بعض مطلب آدمی کے دل میں عداوت پیدا ہو جاتی ہے اور اس عداوت کی وجہ سے پھر غیبتیں کرتا ہے, حسد کرتا ہے, اور بعض مرتبہ آدمی قتل کے بھی در پہ ہو جاتا ہے, دوسرے نقصان بھی. تو نہ جانے جیسے شراب کے اندر مفاسد ہے, اس پتنگ کے اڑانے کے پیچھے بھی کتنے سارے مفاسد ہیں, مال کے اعتبار سے, جان کے اعتبار سے, دین کے اعتبار سے, وقت کے اعتبار سے, یہ ساری عورتوں کی بے پردگی کے اعتبار سے, غیروں کے ساتھ مشابہت. یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ حضور خالی پان کی پچکاری ماری ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہو گئی ہے. اور یہ دین کا دشمن جس کے لیے تہوار منایا جا رہا ہے, اللہ اس کے رسول کے, اللہ کے رسول اور ان کی بیٹی کے بارے میں بدگوئیاں کرنے والا, اب اس کے غم کے اندر یہ تہوار منا رہے اور ہم اس کے اندر شریک ہو رہے ہیں, ہمارے لیے کہاں سے اجازت ہوگی. اس لیے ہمیں خصوصی طور پر اس موقع پر ہمارے جوان خود بھی بچے, ہمارے ساتھیوں کو بچائے, ماں باپ اپنے بچوں کو سمجھاوے اور خود بھی اس قسم ایسی چیزوں کے اندر شریک نہ ہو. اور جب بھی ایسے کوئی موقع آوے غیروں کی مشابہت والے, ہم اپنے آپ کے غیروں کے رسم و رواجات والے, ہم اپنے آپ کو بچاوے اور اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ہم اپنے اسلامی لباس میں رہے, شریعت اور سنت کے مطابق رہے, چہرے ہمارے سنت کے مطابق ہو. آج ہمیں مال مل رہا ہے تو ہمارے جوان بہت سے تو بالکل چہرے پر سے داڑھی ہٹا دیتے ہیں اور بہت سے جو ایک مشت سے کم کر دیتے ہیں. تو چاہے پوری داڑھی نکال دو, چاہے ایک مشت سے کم نکالو, دونوں کا گناہ ہے. اور یہ ایک گناہ ایک ایسا عجیب ہے, چور چوری کرے تب تک گناہ, ڈاکہ زنی کرنے والا ڈاکہ زنی کرے تب تک گناہ, زانی زنا کرے تب تک گناہ. اور یہ داڑھی کا کٹانے والا یا داڑھی کا کترنے والا بیت اللہ کے سامنے کھڑا ہے, شب قدر ہے, رمضان کا مہینہ ہے, اللہ کے سامنے راتوں کو تہجد کے وقت تہجد پڑھ کر گڑگڑا رہا ہے, رو رہا ہے, لیکن پھر بھی خدا کے سامنے گناہ کی حالت میں کھڑا ہے. 5 وقت کی نماز میں جماعت کے اندر صف اول میں کھڑا ہے, لیکن پھر بھی جو ہے گناہ کی حالت کے اندر جو کھڑا ہے. میں ایک واقعہ ذکر کر کے بات ختم کرتا ہوں. یہ واقعات ہمارے لیے عبرت ہوتے ہیں. کوئی بستی تھی, وہاں ایک نیک دیندار عورت تھی, پردے کے اہتمام کرنے والی. ہماری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہے, ہمارے لیے پردے کا اہتمام, اس پر کیا اللہ مدد کرتے ہیں وہ بھی چیز ہمارے سامنے آوے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آیا تھا, اس کے اعتبار سے بھی میں اپنی ماں بہنوں کو بتا دوں, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں پردے کا کتنا اہتمام کیا تھا. یہ جو ہمارے جنازہ جو ہے اور جنازے کے اوپر سے جو لکڑی ڈھکی جاتی ہے, یہ حضرت فاطمہ کی برکت ہے. حضرت فاطمہ نے چونکہ تاکید کی تھی پردے کے اندر لے جانے کی اور جنازے کے اندر لوگوں کو دعوت دینے سے روکنے کی, اسی لیے جب انتقال ہوا حضرت علی تھے اور حضرت حسنین تھے, چوتھا کوئی بھی نہیں تھا. چوتھے کو تو حضرت ابو ذر پہنچ گئے کندھا دینے کے لیے اور پھر قبر میں رکھا گیا, اور قبر کے اندر پھر حضرت ابو ذر یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زاہد صحابی تھے, دنیا سے بہت زیادہ زود. حضرت صحابہ کے پاس ایک دن کا کھانا, اس سے زیادہ پیسے ہوتے تھے تو ان کو مارتے تھے کہ تمہارے لیے رکھنا جائز نہیں ہے. اسی لیے حضرت عثمان نے اپنے زمانے میں ان کو مدینہ سے کنارے دور ان کو رکھ دیا تھا, کہا تم نے اکیلے زندگی گزاری اور اکیلے وفات بھی ہوگی. اور ان کا واقعہ بھی موت کا بڑا عجیب ہے جو یہاں بیان کرنے کا وقت موقع نہیں ہے, لیکن بہرحال تو حضرت صحابہ کے اوپر یہ تنبیہ کیا کرتے تھے. وہ پہنچ گئے تھے جب تینوں باپ بیٹوں نے حضرت فاطمہ کو قبر میں رکھ دیا تو یہ وقت میں آ گئے کہ قبر تجھے پتا ہے تیرے پیٹ میں کون ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے, یہ علی کی بیوی ہے, یہ حسنین کی ماں ہے. تو اللہ نے قبر کو قوت گویائی کی, ابو ذر ہمارے سامنے حسب نسب مت بیان کرو, ہم تو قبر میں جو آتا ہے جیسا عمل کر کے آتا ہے اس کے اعتبار سے ہم معاملہ کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے بھی فرمایا تھا, اے بیٹی فاطمہ تم اس خیال میں مت رہنا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہو, اپنا عمل کرتے رہنا, عمل کے مطابق خدا کے وہاں جو فیصلے ہوتے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا نیک نہیں تھا, باپ بہت سمجھا رہے, نہیں مانا, پانی میں ڈبو گیا. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نبی کی بیوی ہے, نہیں مانی, اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر گرفتار ہو گئی.
حضرت ابو طالب زندگی پر اللہ کے نبی کی خدمت کرتے رہے، احسان کرتے رہے، موت کی بارڈر پر اللہ کے نبی کلمہ پڑھا رہے، ناک کا سوال کر کے کلمہ نہیں پڑھا، اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے۔ حضرت علی کے باپ تھے وہ، لیکن نہیں بچ سکے وہ، تو اللہ کے وہاں رشتے ناطے نہیں چلتے ہیں۔ تو کل میدان محشر پلسرات پر جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، 1500 سال کا راستہ، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک اور انتہائی اندھیرا ہوگا، وہ تو ایمان کے نور سے، نیک عمل کے نور کے اعتبار سے ایمان والے چلیں گے، جیسا نور ہوگا اتنی روشنی ہوگی۔ اب وہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن ایسے موقع پر بھی جب پلسرات پر سے حضرت فاطمہ کا گزرنے کا موقع آئے گا، تو دنیا میں چونکہ انہوں نے پردہ کیا تھا، اور اسی لیے اللہ کے نبی کی ایک مجلس کے اندر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی نے ایک سوال کیا کہ عورت کی خوبی کس چیز میں ہے؟ حضرت صحابہ خاموش ہے، کیا جواب دے؟ حضرت علی چپکے سے اٹھ کر گئے حضرت فاطمہ کے پاس کہ اللہ کے نبی نے یہ صحابہ کو سوال کیا ہے کہ عورت کی خوبی کس چیز میں ہے، اور صحابہ کوئی جواب نہیں دے رہے، تم بتاؤ۔ تو حضرت فاطمہ نے بتلا دیا کہ عورت کی خوبی اس میں یہ ہے کہ وہ پرائے مرد کو نہ دیکھے اور پرایا مرد اس کو نہ دیکھے، یعنی اجنبی مرد اس کو نہ دیکھے اور وہ اجنبی مرد کو نہ دیکھے۔ حضرت علی آئے اور حضرت علی نے بتلایا، کہا تمہیں کہاں سے معلوم ہوا؟ کہا آپ نے جب یہ سوال کیا تمہیں حضرت فاطمہ کے پاس گیا تھا ان سے، تو اس پر اللہ کے نبی خوش ہو گئے اور فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو اتنا زیادہ، بلکہ واقعات میں یہاں تک آتا ہے کہ جب نکاح ہو چکا تو اللہ کے نبی کو تو بہت زیادہ محبوب تھی، اللہ کے نبی وقتاً فوقتاً ملنے جاتے تھے، مکان دور تھا، آپ کی چاہت ہوئی کہ قریب میں مکان رہے، قریب میں مکان لایا گیا وہاں۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی بلانے کے لیے آئے، واقعہ بڑا لمبا ہے، مجھے اتنا بتلانا ہے، وہ واپس ہو رہے تھے تو حضرت علی کو کہا کہ تم بھی چلو، تو حضرت اللہ کے نبی آگے آگے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نبی کے پیچھے پیچھے تھی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے جان پر قدم پڑتے تھے، وہاں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قدم کو رکھتے تھے، اور حضرت علی کو کہا کہ میرے قدم جہاں پر پڑے تمہیں بھی وہاں پر جو قدم رکھنے ہیں۔ کیوں؟ پھر انہوں نے بتایا کہ میں نہیں یہ چاہتی ہوں کہ میرا اپنا جسم تو کیا، میرے قدموں کے جو نشانات ہیں اس کے اوپر بھی غیر کی نظر پڑے، اتنا زیادہ اہتمام۔ تو اس اعجاز کی بنیاد پر دو قسم کے واقعات آتے ہیں کہ اور میدان پلسرات کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے پلسرات پر گزرنے والوں اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، فاطمہ بنت محمد یہاں سے گزر رہی ہے۔ جنت کے اندر جب داخل ہونے کا وقت ہے جہاں کوئی گناہ کا سوال نہیں ہے، لیکن اعجاز حضرت فاطمہ کا جب نمبر آئے گا تو ان جنت میں جانے والوں کو کہا جائے گا اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد جنت کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ یہ ہمیں سبق مل رہا ہے ہماری ماں بہنوں کو کہ ہمیں پردوں کا اہتمام کرنا چاہیے، پردہ جو ہے وہ ضروری ہے ہمارے لیے، کسی بھی حال میں اول تو ہم گھر سے باہر نہ نکلے تو ضرورت کے درجے میں پورے اہتمام کے ساتھ۔ آج اللہ کے نبی نے 1500 سال پہلے پیشن گوئی دی تھی، آپ نے کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا عورتیں کپڑا پہننے کے بعد بھی ننگی ہوگی۔ اللہ معاف فرمائے، یہ میمن عورتیں، یہ منصوری عورتیں، ان سے زیادہ ہماری مومن عورتیں لباسوں کا خرچہ ان سے بڑھ گیا ہے، اتنی زیادہ فیشن آ چکی ہے کہ لباس ایک تو جو ہے مہنگے لباس پہنتی ہے اور 1-2 مہینے پہننے کے بعد اس کو بھی پھینک دیتی ہے، نئی فیشن آئی نہیں، بلکہ کپڑے پہننے والے بیچنے والے بھی وہ ہاتھ گئے ہیں کہ ایسے موبائل کے اندر ایسے نقش و نگار ایسی فیشنیں لے کر آتی ہے کہ کپڑوں کے مل والوں کے پاس بھی یہ موجود نہیں ہے، اور پوری وہ اور مردوں کے جو حرام میں پڑنے کا واقعہ پیش آتا ہے اس کی ایک بنیادی وجہ میں سے یہ بھی ہے کہ گھر میں دینداری نہ ہونے کی وجہ سے بیویوں کا اور بچیوں کا مطالبہ۔ ایک مرتبہ میں خود میرا اپنا واقعہ چھاپی کے جو جہاں کپڑوں کی دکانیں ہیں وہاں ایک موصف کی دکان ہے، اس دکان پر میں کھڑا ہوا تھا، انہوں نے مجھے آہستہ سے کہا کہ موصف یہ جو بھائی کھڑے ہیں جوان، ان کی آنکھوں سے آپ آنسو دیکھ رہے ہو اور اس طرف نظر ڈالو، تو وہاں ایک اسی عمر کی کوئی عورت ان کی بیوی تھی اور ایک بچی تھی۔ کہا دیکھو یہ آدمی جو مزدوری کرنے والا ہے، مومن اپنا بچہ ہے جوان، اب مزدوری اس کا اتنا پگار نہیں، وہ مطالبہ کر رہے خاص کپڑے کا، اور وہ یہ کہہ رہا کہ میرے پاس آئندہ پگار آئے گا، پیسے آئیں گے تو پھر میں تمہیں جو کپڑا مانگتے ہو میں دلاؤں گا، لیکن ابھی میرے پاس نہیں ہے، ضرورت کے لیے اس کو لے لو۔ تو وہ ماں بیٹی ضد میں کھڑے ہیں اور اس کی بات کو نہیں مان رہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے، وہ نہیں۔ اب ظاہر ہے جب یہ ضد ہوگی تو پھر وہ آدمی ان کی ضد کو پورا کرنے کے لیے کیا کرے گا، پھر وہ سوچ لے گا۔
حرام میں پڑے گا. اور اس طرح سے تو گناہ میں ڈالنے والے حضرات صحابہ، ان کی عورتیں صحابیہ دروازے پر کھڑی ہو جاتی تھی کہ دیکھو روزی تلاش کرنے جا رہے ہو، حلال کا لقمہ ملے تو لے لینا، نہ ملے تو واپس آنا، ہم فاقے کر کے اپنی زندگی گزار لیں گے. یہ زندگی ہمارے لیے سیرت چھوڑ کر گئی ہے. تو بہرحال یہ اعجاز اور حضرت فاطمہ ان کی زندگی ابھی بھی ہم جا کر ترک کے کسی میوزیم میں دیکھیں، یہ ہم سردی کے اندر شولا پوری چادر جو استعمال کرتے ہیں، حضرت فاطمہ دگنی پتلی تھی تو ان کے بدن کے اوپر جو چادر ہوتی تھی وہ اتنی موٹی ہوتی تھی اور اتنی جو ہے وہ پھیلی ہوئی چادر ہوتی تھی. ہماری بچیاں ایک تو باریک کپڑے، پھر اوپر سے تنگ کپڑے اور پھر چست کپڑے. وہ اللہ کے نبی نے جو وحی بیان کی ہے اور انہوں نے وہ شرح کی ہے ایک ہی وقت کے اندر ایک بچی کے اندر. اب گھر میں باپ بھی موجود ہے، جوان بھائی بھی موجود ہے، اور پھر شیطان تو ہر ایک ساتھ. شیطان تو یہ کہتا ہے کہ اگر حسن بصری اور رابعہ بستیہ بھی ایک گھر میں ہو تو ان دونوں کا بھی میں منہ کالا کروا سکتا ہوں. تو پھر ہمارا معاملہ ہماری روزی دیکھے اور پھر اس طرح سے ہو. اور دنیا میں ایسے واقعات مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے پیش آتے ہیں. اس لیے ہم گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی ادب کے ساتھ رہے. جتنے پردے کی ضرورت ہے حیا کے اعتبار سے، حیا سب سے بڑی چیز ہے. عورت کے اندر سے اگر حیا نکلی تو اللہ کے نبی فرماتے ففل ماشی تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام 10 سال تک بکریوں کے برداشت مہر انہوں نے برداشت کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب نکاح کے لیے شرط لگا دی جا رہی ہے 8 سال کی آپ بکریاں چراوے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دوسری کسی عورت سے نکاح کر سکتے تھے، لیکن 8 سال بکریاں چرا رہے یہ مہر کے لیے یہ تکلیفیں برداشت کیوں کر رہے ہیں؟ وجہ یہ کہ اس شوہر وہ جس بچی کے ساتھ نکاح کرنا تھا آپ نے واقعے کے ذریعے سے ہم علماء سے واقعہ معلوم کر لینا، اس بچی کی حیا اور شرم کو معلوم کر لیا تھا کہ بچی جب ان کے پاس آئی تھی وہ حیا کے ساتھ آئی تھی، اپنے سر کے اوپر یوں ہاتھ کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے، اور قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے. تو یہ حیا اور شرم اس کے اندر موجود تھی. اس چیز کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ 8 سال کی بکریوں کے اوپر اور بلکہ آپ نے 10 سال تک بکریاں چرائی تھی یہ آمادہ کیا تھا. اور عورت کی عزت کا سب سے بڑا زور وہ اس کی عفت اور پاک دامنی ہے. عفت اور پاک دامنی نہیں ہے تو پھر عورت کے پاس چاہے جتنی بھی خوبیاں ہو، ان خوبیوں کا کوئی جو ہے درجہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے. حضرت مریم کے واقعوں کو بھی قرآن نے ذکر کیا 2 جگہوں پر وہی عفت اور پاک دامنی کو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عفت اور پاک دامنی کو اللہ تعالیٰ نے نص قطعی کی شکل میں ذکر کیا. یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، اللہ تعالیٰ ایک چھوٹے بچے کے ذریعے گوائے. بنی اسرائیل کے بڑے بزرگ پر جریج پر تہمت لگی، ایک بچے کے ذریعے گواہی دی ہے. حضرت مریم پر تہمت لگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چھوٹے بچے نے گواہی دی. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پر جب تہمت لگائی گئی ان کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 رکوع کی شکل میں، قرآن کی شکل کے اندر، نص قطعی کی شکل میں، وحی وحی کی شکل کے اندر. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی عفت اور پاک دامنی کا گن قیامت تک کے گایا جائے گا. انداز لگاوے کتنی اللہ تعالیٰ نے قبر میں جب اللہ کے نبی کو تدفین ہوئی ان کے گھر میں، حضرت ابوبکر کو تدفین ہوئی ان کے گھر میں، وہ شوہر ہے یہ باپ ہے، پردے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب حضرت عمر کی جب تدفین ان کے گھر میں ہوئی تو آپ نے اپنے رہنے کے اندر دیوار حائل کر دی، حالانکہ وہ تو قبر میں جا چکے ہیں. اور پھر حضرت عمر کوئی ذہن و تصور میں آ سکتا ہے لیکن یہ پردہ یہ عمر کو بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ایسے صحابی قبر میں جا چکے ہیں اور پھر کوئی گناہ کا سوال بھی نہیں ہے، لیکن یہ حیا کیا چیز ہوتی ہے، پردہ کیا چیز ہوتا ہے وہ عمر کو بتلا رہے ہیں. اور ہماری ماں بہنیں اگر پردوں کے بغیر زندگی، ہم نے واقعات بہت سارے بیانات میں سنے ہوں گے قبر میں کیسے عذاب ہوئے ہیں. آخرت میں اللہ کے نبی نے معراج میں بے پردہ عورتوں کے قبر کی جہنم کی پکڑ کو بھی جو دیکھا ہے وہ ساری چیزیں. تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ ایک بستی تھی، اس میں ایک دیندار عورت تھی اور وہیں ایک کفن چور بھی رہتا تھا. اور اس عورت کو پتا تھا کہ اس کی عادت ہے وہ مرنے والے کا کفن نکال لیتا ہے. اب اس کو زندگی پر اس عورت نے پردے میں زندگی گزاری تھی. اب وہ یہ نہیں چاہتی تھی کہ مرنے کے بعد قبر میں چلے جاؤں اور میرے بدن کے اوپر سے کفن اٹھے اور جب میدان محشر میں جب سور پھونکا جائے اور میں کھڑے ہوں تو ننگی کھڑی ہوں. اس کو فکر تھی تو اس نے موت سے پہلے وہ کفن چور کو بلایا اور کہا دیکھ تیری یہ عادت ہے، لیکن میں تجھ سے مہربانی کر کے ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں جتنے کفن کے پیسے ہوتی ہوں میں تجھے نقد دے دیتی ہوں، لئے اور میرا انتقال ہو جائے لوگ مجھے دفن کرے تو میرے اوپر سے کفن نکال کر مجھے ننگا مت کرنا. زندگی میں پردے میں رہی ہوں اللہ کی اطاعت کر کے، اللہ کے رسول کی اطاعت کر کے، وہاں کل قیامت کے دن مجھے ننگا مت اٹھانا. اس نے پیسے لے لیے لیکن جبل گردن جبلت نہ گردن، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاوے لیکن عادت آدمی کی جلدی جا نہیں سکتی ہے. انتقال ہوا رات کے وقت اپنی عادت کے مطابق وہ چلا اندھیرے میں،
لیکن حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کے بھی ہو جاتے ہیں. اب غیر سے آواز آ رہی ہے، کہاں جا رہا ہے، رک جا. تو اس نے کبھی ایسی آواز نہیں سنی تھی تو گھبرایا، تھوڑی دیر ٹھہرا، لیکن وہی لالچ، پھر قدم بڑھائے، پھر آواز آئی، پھر رکا، پھر ڈرا، آخر وہ قبر پر پہنچا، مٹی ہٹائی اور جیسے ہی کفن پر ہاتھ لگانے گیا غیر سے ایک تھپڑ اس کو پڑی تو ایک طرف کا پورا چہرہ سیاہ ہو گیا اور جیسے کسی نے تیزاب اس کے چہرے پر ڈال دیا اور آدمی کو جیسے تکلیف ہوتی ہے وہ جانور کی طرح سے چلاتا ہوا بھاگا. اور آدھی رات کے اندر اتنا زیادہ اس کا چلانے کی آواز تھی کہ پورے سونے والوں نے بھی، بستی کے لوگوں نے سنی اور دوڑ کر اس کے پاس آئے. لوگوں نے پوچھا تو کہا کہ اس طرح سے ماجرا پیش آیا ہے. تو لوگوں نے کہا فلاں بزرگ ہے ان کے پاس جا، وہ تجھے اس کا کوئی علاج بتلائے. وہ بزرگ کے پاس گئے تو انہوں نے کہا دیکھ کوئی اس کا علاج نہیں ہے، وہ اللہ کی نیک بندی تھی، یہ تجھے غیبی تھپڑ پڑنا ہے، جا کر خدا کے سامنے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر توبہ کر لے. وہ جا رہا تھا تو بزرگ نے اس کو بلایا، کہا کب سے تو یہ کرتا ہے؟ تو بتلا کہ اتنے سالوں سے کفن چوری کرتا ہوں. کہا تو نے قبریں کھودی ہے، کبھی تجھے کوئی عجیب کوئی واقعہ ایسا عبرت آمیز تجھے نظر آیا ہے؟ تو کہا کوئی ایسا واقعہ تو مجھے نہیں آیا. ہاں اتنا دیکھا ہے کہ وہ لوگ جن کے چہروں کے اوپر داڑھی نہیں تھی یا جنہوں نے داڑھی کتروائی تھی ان کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے تھے. ہم مردے کو جب رکھتے ہیں میت کو تو چہرہ قبلے کی طرف رکھتے ہیں. تو جتنے بھی مسلمان اس قبرستان میں ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ سب کے چہرے قبلے کی طرف ہوں گے. تو بتا کیا رہا ہے کہ جن کے چہروں پر داڑھی نہیں تھی یا داڑھی کٹی ہوئی تھی ان کے چہرے قبلے سے، یعنی اللہ بتلانا چاہ رہے ہیں تجھے میرے محبوب کا چہرہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ وہ تجھے پسند نہیں ہے، جا تجھے ہم ایمان کی دولت سے بھی جو محروم کرتے ہیں. ہمیں اس کے اندر ہماری ماں بہنوں کے لیے بھی عبرت اور سبق ہے کہ وہ بچی، وہ مرنے والی عورت زندگی بھر پردہ کرتی رہی، اب مر چکی ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں فکر تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے غیبی انتظام فرمایا اور اس طرح سے اس کے جسم کے اوپر سے اللہ تعالیٰ نے کفن نہیں ہٹنے دیا. ہم بھی زندگی بھر پردہ کریں گے، اللہ ہماری قبر میں بھی اس پردے کی حفاظت کریں گے. اور جو اعزاز اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ وہی اعزاز ہمیں بھی عطا فرماتے ہیں. اور ہمارے دوستوں کو میں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بعض مرتبہ وہی دنیا کا ماحول انسان کو کھا جاتا ہے. شیطان انسان کو وزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان ہمارے ذہنوں میں منتشر جو وہ ڈالتا ہے کہ ذرا ابھی تو جوانی ہے، تھوڑا خوبصورت دکھ لو، حالانکہ خوبصورتی اس میں نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا مستقل فرشتوں کی تسبیح ہے. تو بعض فرشتوں کی تسبیح کیا ہے؟ سبحان من زین الرجال باللحا، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو زینت دی ہے داڑھی کے ذریعے سے. سبحان من زین النساء بالزوائب، پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو جو ہے زینت دی ہے چوٹیوں کے ذریعے سے. آج ہماری بات بچیاں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ہم بال بیویوں کی طرح سے چھوٹے بیوی کا بال کٹواتے ہیں. بعض جوان بچیاں ابھی تو ہمارے وہاں وہ ماحول وہاں تک نہیں پہنچا ہے، لیکن اللہ حفاظت کرے اگر ہم نے دل پر نہیں لیا تو وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ کپڑے تو ہمارے بدلے ہوئے ہیں، ہو سکتے ہیں بال بھی جو ہماری چوٹیاں کٹنے لگے. تو مستقل فرشتوں کی تسبیح ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے عورتوں کو زینت دی ہے چوٹیوں کے ذریعے. معلوم ہوا عورتوں کے لمبے بال یہ زینت ہے، مردوں کی داڑھی یہ زینت ہے. چہرے کے اوپر جو وہ چہرے داڑھی کا ہٹانا یہ زینت نہیں ہے. اگر یہ زینت ہوتی تو پھر حضرات ایسا انبیاء علیہ السلام یہ چہروں کے اوپر داڑھی نہیں ہوتی. سارے انبیاء کے چہروں کے اوپر داڑھی تھی، سارے ہمارے سالین داڑھی رکھنے والے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ ان واقعات کے ذریعے سے ہمیں عبرت عطا فرماوے. یہ جو تہوار آنے والا ہے اس تہوار سے ہمارے جوانوں کی، ہماری بستی کے لوگوں کی حفاظت فرماوے. اصلاح معاشرے کے اعتبار سے ہمیں جو باتیں کہی گئی اللہ نے کہلوائی، سننے اور کہنے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک سبحانک اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک مجید. اللہم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما، مولا سیدھی جاری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، جان کر انجان سے جتنے بھی گناہ کیے ہوئے اپنے ذریعہ رحمت سے سب کو معاف. اے اللہ تو راضی ہو جا. اے اللہ حالات بڑے نازک ہے. اے اللہ ہمارے اعمال کی کمائی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. اے اللہ ایمان دینے کے بعد ہمارے دلوں کو کجی کی طرف، گمراہی کی طرف، ارتداد کی طرف
اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ زندگی میں بھی ایمان کی حفاظت فرما، موت کے بارڈر پر بھی حفاظت فرما۔ آج اے اللہ پوری دنیا کے مسلمان نفسا نفسی کے عالم میں اے اللہ زندگی گزار رہے ہیں۔ دنیا کفر اے اللہ ان کو لقمہ بنانے کے اوپر تیار ہے، اے اللہ ان کو ختم کرنے پر تیار ہے۔ اے اللہ اسلامی شاعر کو ختم کیا جا رہا ہے، اے اللہ ہمارا حرم بھی اے اللہ وہ ناپاک کیا جا رہا ہے، اے اللہ مغربیت اے اللہ ان آل سعود کے اوپر چھا رہی ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے پہلے تو ان کے لیے ہدایت کی بات مانگ رہے ہیں، تو آل سعود کو ہدایت دے دے، اے اللہ آل سعود کو ہدایت دے دے، اور تو حرم کی زمین اے اللہ جو محبت وحی ہے، جہاں تیرے نبی کے قدم پڑے ہیں، صحابہ کے قدم پڑے ہیں، قرآن نازل ہوا ہے، نبی کی بعثت کے مقصد میں سے گانا بجانے کو ختم کرنا تھا، اے اللہ وہاں سے دعوت کے مبارک کام پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ دنیا بھر کے ناپاک گانے بجانے والے ناپاک انسانوں کو اے اللہ وہاں لایا جا رہا ہے، ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، عورتوں کے ساتھ زنا اے اللہ اختلاط کیا جا رہا ہے، زناکاریاں بدکاریاں ہو رہی ہے۔ اے اللہ تیرے نبی اے اللہ زخموں سے چور قبر میں آرام کر رہے ہیں، تیرے نبی کے کلیجے پر کیا گزر رہی ہوگی، دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ اے اللہ ان آل سعود کو ہدایت عطا فرما، انہیں تنہائیوں میں سوچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نبی کے زخموں کے اوپر نمک پاشی کر رہے ہیں، کل نبی کو کیا منہ دکھائیں گے، ہم خدا کو کیا منہ دکھائیں گے، صحابہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اے اللہ اگر ان کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے اور یہ اللہ تیرے دین کے دشمنوں کے اللہ غلام بن چکے ہیں، ان کے ہتھے بن چکے ہیں، تو ان لوگوں کے ہاتھوں سے تو اقتدار کو چھین لے، اور ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما دے جن کے دلوں میں حرمین شریفین کی عظمت بڑی ہوئی ہے، تیرے اور تیرے رسول کی محبت بڑی ہوئی ہے، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں اقتدار دے دے۔ اے اللہ حرمین شریفین کو اے اللہ امت کے لیے کھول دے، حج کے لیے کھول دے، عمرے کے لیے کھول دے۔ اے اللہ جب سے تو نے دنیا آباد کی ہے، اے اللہ آسمان کی آنکھوں نے اور زمین کی آنکھوں نے ایسے کالے دن نہیں دیکھے ہوں گے مولا جو تیرے نبی کی اس امت کے اوپر اس زمانے کے اندر آئے ہیں۔ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے مولا مسجدوں کے دروازے بند ہیں، اے اللہ دینی درسگاہیں بند ہو چکی تھی، حرمین شریفین بند ہو چکے ہیں، تیرے نبی کی زیارت سے ہم تو روک دیے گئے، اے اللہ والوں کو بھی ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے محروم کر دیا گیا ہے، حرمین شریفین کے دیدار سے حج اور عمرے سے ہم محروم کر دیے گئے ہیں۔ اللہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، بلکہ بعض گناہ تو ہی معاف کر دیتا ہے، جب ہم حد سے آگے بڑھ گئے تو نے ناراض ہوا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں صحیح راستے کے اوپر لے آ، ہماری طبیعتیں چاہے نہ چاہے پیشانی کے بعد پکڑ کر طاعت کی سڑکوں پر ڈال دے، تیری اطاعت کروا دے، وہ اعمال اور اسباب اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جس پر تیری رحمتیں نازل ہوتی ہے، تیری برکتیں نازل ہوتی ہے، تو خوش ہوتا ہے۔ اے اللہ دنیا میں برکتوں کے دروازے کھولتا ہے، اے اللہ ان غلط اسباب سے بچا دے، ان گناہوں سے بچا دے جس پر تو ناراض ہوتا ہے، تیری غضب کی آگ برستی ہے، تیری طرف سے لعنت اور فٹکار برستی ہے، ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ صبح کا بھولا شام کو واپس آئے، اسے بھولا نہیں کہتے، ہم آئے نہیں ہیں، تیرے دربار میں حاضر ہوئے ہیں، پوری امت کی طرف سے وکالت کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو معاف فرما دے، معاف فرما دے، ہمیں صحیح راستوں پر چلا دے۔ اے اللہ اس مجلس کے اندر تیری توفیق سے تو نے اپنے بندے کی زبان سے جو کچھ بلوایا ہے، اے اللہ کانوں کے راستے سے اے اللہ ان بندے اور بندیوں کے اے اللہ دین پر جو تو نے پہنچایا ہے، سننے والا بھی محتاج، کہنے والے بھی محتاج ہے، ہم سب کی زندگیوں کو بدلنے کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ دینے میں دیر نہیں ہے، ہم نے مانگنے میں دیر ہے، تیرے دینے میں دیر نہیں ہے، ہمارے آنے میں دیر نہیں ہے۔ اے اللہ تو بغیر مانگے بھی دیتا ہے، تو بڑا رکتا نواز ہے۔ اے اللہ تو ہم پر رحم فرما دے، پوری امت پر رحم فرما دے۔ مولا گناہوں میں ڈوب چکے ہیں اور تو جانتا ہے ڈوبا ہوا خود نہیں نکل سکتا، اپنی رحمت کی چادر ڈال کر ہمیں گناہوں سے نکال دے۔ اے اللہ یہ تیرے نبی کا لایا ہوا دین جس کے خاطر نبی کے صحابہ نے، نبی کی صحابہ کی عورتوں نے، اے اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے اے اللہ قربانیاں دی ہے، اے اللہ جوان صحابہ کے خون بہے ہیں، جوان بیویاں بیوہ ہوئی ہے، معصوم بچے یتیم ہوئے ہیں، تب جا کر یہ دین ہم تک کے پہنچا ہے۔ ہمیں اس دین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی ذات سے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانتے ہوئے ہمیں زندگیوں میں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آزمائش کے موقع آوے، غمی کے موقع آوے، خوشی کے موقع آوے، ہمیں شریعت اور سنت پر چلا دے، ہمیں نافرمانیوں سے بچا دے، غیروں کی مشابہت سے بچا دے، خصوصاً ان پتن کے تہوار سے ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، ہمارے ماں بہنوں کی حفاظت فرما، بچوں کی حفاظت فرما۔ مولا یہ تہوار
اللہ جس کے لیے بنایا جا رہا ہے، جس نے تیرے نبی کے بارے میں اور نبی کی چہیتی بیٹی کے بارے میں اللہ نازبہ کلمات کہے ہیں، اگر ہمیں اللہ چاہے نہ جانتے ہوئے ہم نے ان کے ساتھ اللہ پتنگ اڑانی شروع کر دی اور تو نے عدل کا معاملہ کیا اور کل ہماری گرفت کر لی، ہمیں تیرے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ اللہ معلوم ہونے کے بعد ہمیں بھی بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن تک یہ باتیں نہیں پہنچی ہے ہمیں ان کو پہنچا کر ان کو بھی بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ واقعات تو نے امت کی شفقت کرتے ہوئے عبرت کے لیے مولا یہ واقعات اللہ تو نے رونما فرمائے ہیں۔ حضرت ابوبکر کے حرام روزی کا واقعہ تو نے ہماری عبرت کے لیے دیا ہے۔ اے اللہ حضرت فاطمہ کے اللہ استغفار کا اللہ تو نے کتابوں کے اندر جو واقعہ بیان کیا ہے عورتوں کو پردوں کا اہتمام کروانے کے لیے کیا ہے۔ اللہ اس دیندار عورت کا اللہ واقعہ اللہ تو نے ماں بہنوں کو پردے کی اپنے پردوں کو سلامت رکھے، اللہ ان کا بھی وہ عزت اور اللہ تیری طرف سے اکرام ہو، اللہ اس کے لیے واقعہ فرمایا ہے۔ اور اللہ اسی واقعے میں گئے اللہ اس کفن چور نے چہروں کو اللہ قبروں کے اندر چہروں کو قبلے سے ہٹتے ہوئے دیکھا تھا، یہ بھی تو نے ہم پر احسان کیا ہے۔ اور ہمارے جوان جو بھول سے اپنے چہروں پر استورا پھرا رہے ہیں، کیچیاں پرا رہے ہیں، اللہ یہ واقعہ ان کی عبرت کے لیے ہے۔ ہم سب کو عبرت دلا دے مولا اور ہم کو صحیح زندگی صحیح رخ پر لانے کی توفیق عطا فرما۔ پیشانی کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہمارا ظاہر شریعت اور سنت کے مطابق بنا دے۔ اے اللہ دین کے پانچوں شعبوں کو اس کی حقیقت کے ساتھ اے اللہ اسلامی بنا دے، اسلامی رنگ میں ہمیں رنگنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک کہ جینا مقدر میں ہو ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ باقی رکھ، جب دنیا سے جانے کا وقت آوے ایسے حال میں موت عطا فرما۔ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے ملنے کے متمنی ہو، ہماری زبانوں پر کلمہ جاری ہو، تیرے فرشتے ہمارا استقبال کر رہے ہو۔ اچانک کی موت سے دنیا بکتے بکتے جاوے ایسی موت سے، ہر ایسی موت سے پناہ چاہتے ہیں جس سے ہمارے نبی نے پناہ چاہی، ہر ایسی موت کا سوال کرتے ہیں جس کا ہمارے نبی نے سوال کیا۔ مدینے کی موت عطا فرما، نبی کے قدموں میں سلا دے، صحابہ کے پڑوس میں جگہ نصیب فرما دے، پیوند بکی بنا دے۔ اے اللہ تو ہم سے پوری امت سے راضی ہو جا۔ کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو تیری بارگاہ میں پیش کر سکے۔ گناہ تو گناہ ہے، ہماری نمازیں بھی گناہ، ہماری زکاتیں بھی گناہ، ہمارے حج بھی گناہ، مولا ہمارا ہر عمل گناہ ہے، ہماری دعائیں بھی اللہ گناہ ہے، ہمارے استغفار ہزاروں استغفار کے محتاج ہے۔ مولا کوئی عمل تیری بارگاہ میں اللہ وسیلہ بنا سکے نہیں ہے، وسیلہ ہے تو تیرے نبی ہے، تیرے نبی کے صحابہ ہے، ازواج مطہرات ہے۔ اے اللہ نبی کے طائف کے ٹوٹے دل کا واسطہ دیتے ہیں، بدر کے سجدے کی قسم پرسی کا واسطہ دیتے ہیں، احد کے زخموں کا واسطہ دیتے ہیں، 70 صحابہ کی خون میں لطمت اے اللہ لاشوں کا واسطہ دیتے ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 5 گھنٹے تک تیرا نبی اے اللہ چلچلاتی دھوپ میں پسینے میں شرابور تیرے سامنے تواضع اور عاجزی کے ساتھ اپنی امت کے بارے میں تجھے جو منوا رہا تھا، نبی کی اس قسم پرسی کا واسطہ دیتے ہیں۔ اے اللہ امت کی مائیں جن کے گھروں میں 3 چاند گزر جاتے تھے، چولہا نہیں جلتا تھا، ان کے فاقوں کا واسطہ دیتے ہیں، صحابہ کے پیٹوں پر پتھر مارنے کا واسطہ دیتے ہیں، جوان صحابہ کے خون کے بہنے کا، جوان بیویوں کے بیوہ ہونے کا، معصوم بچوں کے یتیم ہونے کا واسطہ دیتے ہیں۔ تو ہمارے حال پر رحم فرما لے اور اے اللہ امت کو دشمنوں کے نرگے سے بچا دے۔ ذہنی ارتداد میں تو ملوث ہو چکی ہے، اے اللہ حقیقی ارتداد سے بچا دے۔ طالبان کی مدد فرما، اے اللہ تیرے بندوں نے 20 سال تک کی قربانیاں دی ہے، ان کے اخلاص کی بنیاد پر شریعت اور سنت کو خالی افغانستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر اے اللہ نافذ فرما دے۔ حق تو یہ تھا ان کے کندھوں سے کندھا ملا کر ہم ان کا ساتھ دیتے، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، دعاؤں کے ذریعے مولا ہم ان کو تقویت پہنچاتے ہیں، ہمیں رات دن ان کے حق میں اور تہجد کے موقع پر خصوصاً دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دعاؤں کے ذریعے مولا تو تقدیروں کو بدلتا ہے، اسلامی ممالک کے سربراہوں کو ہدایت عطا فرما، شرعی قوانین کے نفاذ کی توفیق عطا فرما، مدارس کی، مکاتب کی، خانقاہوں کی، دینی درسگاہوں کی، تبلیغی مراکز کی، اسلامی شاعر کی، مسلمانوں کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، داخلی خارجی فتنہ سے معمول محفوظ فرما، حرمین شریفین کی خدمت کرنے والوں کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ یہ تیرے بندے بیٹھے ہوئے ہیں، تیری بندیاں بیٹھے ہوئے ہیں، دلوں میں کیا کیا ارمان لیے ہوئے ہیں، کسی سے کہہ نہیں سکتے، سہ نہیں سکتے، تو جانتا ہے، تیرے بندے جانتے ہیں، تیری بندیاں جانتے ہیں، سب کے دنیا اور آخرت کے جائز ارمانوں کو پورا فرما دے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، روحانی اور جسمانی بیماریوں سے، قرضداروں کے قرضوں کے ادائیگی کی غیب سے شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، کورونا کے مرض میں یا اور مرضوں میں یا اور بیماریوں میں اے اللہ ہمارے رشتہ داروں میں سے جو بھی دنیا سے چلے گئے ہیں سب کی قبروں کو نور سے منور فرما، شہادت کا درجہ عطا فرما، اعلی علم میں جگہ عطا فرما، ہمارے ماں باپ، ہمارے اساتذہ یا ماں باپ میں سے ایک، ہمارے اساتذہ میں سے کوئی
اے اللہ جو بھی ہمارے اسلاف دنیا سے چلے گئے سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ تیری خوشنودی نصیب فرما, اعلی علم میں جگہ عطا فرما. ماں باپ میں سے ایک ہے ہمارے اساتذہ جو دنیا میں موجود ہے, ان کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرما, ان کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما, ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما. اے اللہ ہمیں ماں باپ جو اللہ تیرے بعد ہمارے سب سے بڑے اللہ محسن ہے, ہمیں ان کی بڑھاپے کی حالت میں خصوصی طور پر خدمت کرنے کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرما. امت کے جوانوں کی جوانیاں اور جوان بچوں کی جوانیاں اللہ دین کے اوپر لگا دے, نبی کے اللہ لائے ہوئے غم میں لگا دے. اکثر صحابہ جوان تھے, صحابہ عورتیں جوان تھی اور انہوں نے دین کی محنتیں کی ہے اور دین کی راستے میں اپنی جانیں دی ہے. اے اللہ ہمارے جان مال کو تیرے دین کی نسبت پر قبول فرما. تیرا دین ہمارا محتاج نہیں, ہم قدم قدم پر تیرے دین کے محتاج ہے. تیرا دین تو دنیا میں پرورش پا کر رہے گا. اللہ تجھے اپنے گھر کی حفاظت کرنی تھی تو اللہ چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کی, اپنے نبی کی حفاظت کرنی تھی مکڑی کے جالوں اور کبوتروں کے انڈے سے کی. تو دنیا کے اندر دین کو پھیلا کر رہے گا. ہمیں اللہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھنے کی توفیق عطا فرما, ذریعے کے طور پر قبول فرما. اصلاح معاشرت کی محنت کو عام فرما. ہماری بستی کے اندر ایک ماحول بنا دے. اے اللہ 100% اے اللہ مرد لوگ مسجدوں میں آ کر 5 وقت صف اولا کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ نماز کا اہتمام کر رہے ہو. ہمیں اشراق کی, اے اللہ چاش کی, اے اللہ تہجد کی, اوابین کی توفیق عطا فرما. ماں بہنوں کے اندر پردوں کا اہتمام نصیب فرما. تنہائیوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. بچوں کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. دینی تعلیم کی ماں باپوں کو فکر عطا فرما. اے اللہ بدگوئیوں سے بچا دے, غیبتوں سے بچا دے, ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنا دے. بڑیوں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مانگنا بہت کچھ ہے مولا, تیرے خزانے بھرے پڑے ہیں, ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے, تو دیتے ہوئے نہیں تھکے گا. مولا دنیا کفر سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما لے. اے اللہ دنیا میں اگر کسی کا خون سستا ہے تو تیرے نبی کا خون سستا ہے. ہماری اے اللہ بستیوں کی بستیاں ویران کی جا رہے ہیں, شہروں کو اجاڑا جا رہا ہے, تجارتوں کو اجاڑا جا رہا ہے. اے اللہ جوان بچوں کی اے اللہ عفت اور پاک دامنی کو اللہ لوٹا جا رہا ہے. معصوم بچوں کو نیزوں کا اے اللہ نیزوں پر اچھالا جا رہا ہے. اے اللہ جوان لوگوں کو قید و بند میں مبتلا کیا جا رہا ہے. مہمان رسول کو, انبیاء کے وارث کو, دین کے داعیوں کو جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈالا گیا ہے. اے اللہ سب پر رحم فرما لے. ظالموں کے ہاتھوں کو, ظالم ہاتھوں کو ظلمت سے روک دے. مقدر میں ہدایت ہو تو ہدایت دے دے, ہدایت دو تو ایسے لوگوں کو اپنی زمین سے اللہ پاک فرما دے. اے اللہ ان کو اپنی مالکیت پر ناز ہے. زمینی ہے تو زمین میں دھسا دے, فضائی ہے تو آگ لگا دے, سمندری ہے تو سمندر میں ڈبو دے, اور تیرے نبی کی امت کی حفاظت فرما لے. حضرت مولانا کریم صاحب دامت برکاتہم اور جتنے بھی اکابر جیل میں ہے, اے اللہ سب کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما. تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو نے یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکال کر بادشاہ کے تخت پر بٹھایا تھا. تو نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر اے اللہ تو نے اللہ کنارے پر ڈالا تھا. آج بھی تو اسی طاقت کے ساتھ موجود ہے دنیا میں جہاں کہیں ہمارے اکابر اے اللہ بزرگان دین, اولیاء اللہ, اے اللہ انبیاء کے وارث, حافظ قرآن, دین کے دائی, اے اللہ مسلمان جو کوئی قید و بند میں مبتلا ہے ان کی رہائی کی شکلیں پیدا فرما دے. رحم فرما دے مولا, رحم فرما دے مولا, امت پر رحم فرما دے, امت کی بگڑی بنا دے. اللہ لاک ڈاؤن سے حفاظت فرما, بھوکوں کو کھلا دے, ننگوں کو پہنا دے, پیاسوں کی پیاس بجھا دے. یہ غیر بھی تیرے نبی کی امت ہے مولا, دنیا کا ماحول ان کو کھایا ہوا ہے. ہم ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں, ان سب کو ہدایت دے دے, دین کے دشمنوں کو بھی ہدایت دے دے. اے اللہ جو آج دین کے مخالف ہے ان کو دین کا موافق, دین کا علمبردار بنا دے. انہی کے اندر سے اللہ اکرمہ پیدا کر دے, خالد بن ولید پیدا کر دے, ابو سفیان پیدا کر دے, عمر بن خطاب پیدا کر دے. تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے مولا. تو گندے پانی کے اندر سے پھول کو نکالنے والا ہے, مردوں سے اللہ زندے کو نکالنے والا ہے. اے اللہ تو انڈوں کے اندر سے چوزوں کو نکالنے والا ہے, اندھیرے کو روشنی سے تو بدلنے والا ہے, گرمی کو سردی سے تو بدلنے والا ہے. سب کو ہدایت دے دے. ہدایت نہیں ہے تیرے بندوں کو ستا رہے, تیرے دین کو مٹا رہے, تیری شریعت پر پابندی لگا رہے, قرآن کو جلا رہے, تیرے اور تیرے نبی کے بارے میں بدگوئیاں کر رہے. ایسے اے اللہ کینسر کے پھوڑوں کا علاج فرما دے اور امت کی حفاظت فرما لے. جب سے تو نے دنیا آباد کی ہے, امام الانبیاء نے, 1.25 لاکھ نبیوں نے, نبیوں کے صحابہ نے, کتب غوث ابدالوں نے, تیرے نیک بندے اور بندیوں نے جس زمانے میں, جس مکان میں, جس حال میں جتنی خیر مانگی وہ ساری خیر ہمیں پوری امت کو عطا فرما. جتنے شرور سے پناہ چاہیے ان سے ہماری پوری امت کی حفاظت فرما. آخرت کی ساری منزلیں آسان فرما دے, وہ صراط پر سے بجلی کی طرح پار فرما دے. نام عمل داہنے ہاتھ میں عطا فرما دے. پیارے نبی کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب فرما دے. ہمیشہ کی جہنم سے بچا کر جنت میں دخول نصیب فرما. جینا کا تائبین
فلا تردنا خائبین، توبہ کرنے والوں کی شکل بنا کر آئے ہیں مولا۔ مولا ہمارے پاس سچی توبہ بھی نہیں ہے، اے اللہ تیرے وہاں نسبت کی بڑی لاج ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر تیرے نبی کو ذلیل کرنے آئے تھے، اے اللہ ناکام بنانے آئے تھے، ظاہر میں تیرے نبی کی شکل تھی، تیری غیرت کو گوارا نہیں ہوا، ظاہر میرے نبی کا اور اندر کفر ہو، تو نے آنے واحد میں ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا، سجدے میں جنت دکھا دی، اے اللہ سالہ سال کے مجاہدوں کے بعد ولایت کا مقام ملتا ہے، گھڑیوں میں دے دیا مولا۔ ہم تو کچھ بھی ہے تیری نسبت پر مارے جا رہے، کاٹے جا رہے، جلائے جا رہے، تجھ سے محبت، تیرے نبی سے محبت، قرآن سے محبت، ایمان والوں سے محبت، اور تیرے رسول کی محبت میں، ایمان والوں کی محبت میں مولا اصلاح اس معاشرے کے عنوان کے اوپر اے اللہ غیروں کے رسم و رواجات کو اختیار نہ کرے جس سے تیرے نبی کا دل دکھے، حضرت فاطمہ کا دل دکھے، اس بنیاد پر آئے نہیں ہے، تو نے بلایا ہے، اس نسبت کی لاج رکھ لے مولا، اور مجلس سے اٹھنے سے پہلے ہماری ان دوستوں کی، ہماری ماں بہنوں کی، اور اس بستی کے مسلمانوں کی، اور قیامت تک کے آنے والے سارے انسانیت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ راضی ہو جا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، جن کا ہم پر حق ہے، جو کہنا چاہتے تھے کہہ نہیں سکے، سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما۔ اے اللہ رحم فرما لے، اے اللہ رحم فرما لے، اے اللہ رحم فرما لے۔ اللہ بغیر مانگے تو نے کلمہ دیا ہے، اے اللہ زندگی میں بھی کلمے کی حفاظت فرما، موت کے بارڈر پر بھی حفاظت فرما۔ اے اللہ جان کنی کا عالم ہوگا، بدن سے روح نکل رہی ہوگی، ہم کمزور، ایمان کمزور، شیطان ایڑی چھوٹی کا زور لگا رہے ہوگا، ہمیں کوئی سکت اور طاقت نہیں ہوگی، جیسے دنیا میں تو نے ایمان کی حفاظت فرمائی، موت کے بارڈر پر بھی فرشتوں کے ذریعے سے کلمے کی تلقین فرما۔ اے اللہ کلمے کے ساتھ ہماری روح نکال دے، اور تو راضی ہو ایسی حالت میں ہمیں اور پوری امت کو اے اللہ موت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔